نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات اگر دیکھ رہے ہوں کہ یہ 7ویں منزل شروع ہو رہی ہے سورہ قاف سے، لیکن جو مکی اور مدنی صورتوں کے اعتبار سے تقسیم ہے 7 گروپوں میں، اس کے اعتبار سے یہ اب 6واں گروپ ہے جو شروع ہو رہا ہے۔ 5 گروپ مکمل ہو گئے تھے جب ہم نے سورہ حجرات مکمل کی تھی، اور اب یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک یہ مکی صورتوں کا گروپ ہے، اور اس کے بعد جو انشاءاللہ آج ہم پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر سورۃ الحدید سے لے کر سورہ تحریم تک یہ مدنی صورتوں کا گروپ ہے جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس پر جو ہے یہ 6ٹھی منزل پوری ہو جائے گی، 6واں گروپ پورا ہو جائے گا، اور آخری 2 پارے جو ہیں وہ 7واں گروپ ہے۔ اور یہ جو اب ہم پڑھیں گے مکی صورتیں یہ بھی، اور جو آخری 2 پاروں میں اکثر و بیشتر مکی ہی صورتیں ہیں وہ بھی مکی دور کے ابتدائی 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں۔ اور ویسے تو اس میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان برسالت تینوں حوالوں سے گفتگو چلے گی، لیکن ایمان بالآخرہ پر بہت اس میں زور رہے گا۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ دوسرے اور تیسرے گروپ میں ایمان برسالت پر زور تھا، چوتھے اور 5ویں گروپ میں توحید پر زور تھا، اور اب یہ 6ٹھے اور 7ویں گروپ میں جو ہے مکی صورتوں کے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان بالآخرہ پر بہت شدت کے ساتھ مضمون آئے گا، اور اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ پھر وہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکرہ، اور تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے خاص دنوں کے حوالے سے یاد دہانی، وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ اب آئیے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ ان کو تعجب ہوا ہے کہ آگے ہیں ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والے، فقال الکافرون هذا شیء عجیب، اور کہا کافروں نے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ہی میں سے ایک انسان جو ہے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ یا اگلی بات جو آ رہی ہے، اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، ذالک رجع بعید، تو یہ لوٹ آنا، دوبارہ زندہ ہونا، یہ تو بہت دور کی بات لگتی ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم خوب جانتے ہیں زمین ان میں سے جو کچھ گھٹاتی ہے، یعنی انسان جب مٹی میں مل کر مٹی ہوتا ہے تو ایک دم تو نہیں ہو جاتا، آہستہ 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 جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، تو ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین اس میں سے کتنا کم کر رہی ہے، گھٹا رہی ہے، اور ایک ایک سیل اللہ کو معلوم ہے کہاں پڑا ہوا ہے کسی انسان کے وجود کا، اور اللہ کے لیے ان کو جمع کر لینا کوئی مشکل نہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، پورا ریکارڈ ہے موجود کہ کس کا کون کون سا ذرہ، کون کون سا سیل کہاں کہاں پڑا ہوا۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، بلکہ اصل بات یہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ لما جاءہم، جبکہ ان کے پاس آ گیا ہے، فہم فی امر مریض، بس یہ اب اس کے بارے میں شک میں پڑ رہے ہیں۔ جب انسان حق بات کو جھٹلاتا ہے تو پھر شکوک و شبہات کی طرف جاتا ہے۔ حق بات کو تسلیم کرنے والا، سچائی کے راستے پر چلنے والا، وہ بالکل واضح ہوتا ہے، 2 ٹوک ہوتا ہے، اور جو جھوٹ کے اور بے ایمانی کے وعدہ خلافی کے راستے پر جاتا ہے وہ ہے جو پھر شکوک و شبہات میں پڑتا ہے۔ تو جب انہوں نے حق بات کو جھٹلا دیا ہے تو اب یہ شکوک و شبہات کی طرف جا رہے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف، یعنی انہیں اس بات میں تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی تخلیقات کی طرف غور کرو۔ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف اپنے اوپر، کیسے ہم نے آسمان بنایا 1 پیس اور بغیر کسی ستون کے۔ وزیناها وما لها من فروج، اور ہم نے اس کو مزین کر دیا گویا ستاروں سے، اور اس کے اندر کہیں کوئی تمہیں دراڑ نظر نہیں آتی، کوئی سوراخ نظر نہیں آتا، یہ ایک پیس ہے۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے بوجھ رکھ دیا یعنی پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہم نے جو ہے ہر طرح کی جو ہے نباتات جو ہیں اگائیں جو بارونق ہیں،
جس کی وجہ یعنی انہی جو ہے مختلف باغات کی وجہ سے اور کھیتوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے رونق رکھی ہوئی ہے۔ تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، یہ سجھانے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ روح جو رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، تو جس کا بھی رجوع اللہ کی جناب میں ہوگا تو جتنا زیادہ رجوع ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے یاد دہانی اور ہوش دلانے والی آیات بن جائیں گی۔ انہی میں کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اور اللہ کو یاد کر لیں گے لوگ، لیکن جتنا گناہوں کی طرف رجحان ہوگا، برائی کی طرف ہوگا، اتنا ہی ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے بابرکت پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اگائے باغات اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوریں لمبی کہ ان کا خوشہ ہے تہ بتہ، رزقا للعباد، یہ روزی ہے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے زندہ کیا ایک مردہ شہر کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح سے نکالا جائے گا مردوں کو، جیسے یہ کھیتیاں جو ہیں اور باغات تیار ہو جاتے ہیں ایسے ہی اللہ جو ہے مردوں کو قبروں سے نکال کھڑا کرے گا۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور کنویں والے۔ اب یہ ایک رسول کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ ان کو ان کے قوم نے کنویں کے اندر بند کر دیا تھا۔ وثمود، اور قوم سمود نے جھٹلایا، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد نے اور فرعون کی قوم نے اور لوط علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور جنگل کے رہنے والے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے، اور تبع کی قوم جو یمن کے اندر تھے بڑے طاقتور لوگ، ان سب نے جھٹلایا۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو تو پھر ثابت ہو گئی ان پر میری وعید، یعنی عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار بنانے کے بعد تھک گئے ہیں؟ یعنی کوئی شخص کوئی تخلیق اتنی مشکل ہوتی ہے کہ انسان اس میں محنت کرتا ہے، بنا تو لیتا ہے، لیکن اس کے بعد تھک ہار کر ٹوٹ جاتا ہے کہ پھر اب دوبارہ بنانے کی شکت نہیں ہوتی۔ تو افعینا بالخلق الاول، کیا ہم انسانوں کو پہلی مرتبہ بنا کر کے تھک گئے؟ تو اللہ پر تھکن تاری ہوتی ہی نہیں، وہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، کوئی نہیں بلکہ وہ نئے سرے سے بنائے جانے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کہاں سے وسوسہ اندازی ہوتی ہے۔ اللہ ہی نے تو رکھی ہے، یہ وسوسہ اندازی کہاں سے ہو رہی ہے؟ نفس امارہ کے اندر جو وسوسہ اندازی ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ ہی نے رکھی ہے، صلاحیت یہ، تو ہم جانتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب دو لینے والے لیتے جاتے ہیں، داہنے بیٹھا اور بائیں بیٹھا، یہ جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے حساب کتاب وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، نہیں بولتا کوئی بولنے والا مگر اس کے ساتھ ہوتا ہے ایک نگران تیار فوری طور پر نوٹ کرنے کے لیے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق، اور وہ آئی موت کی بے ہوشی سچائی کے ساتھ، یعنی جب کسی کے موت کا وقت آ جائے تو ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ شے ہے موت کی کیفیت جس کو تو نظر انداز کرتا رہا، جس کے بارے میں تو سوچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انسان موت کو یاد کرے تو احساس ہوگا نا اپنی آخرت کا، اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ دلوں پر جیسے حضور نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا ما جلا ہوا، اس کو صاف کیسے کریں؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو، جب موت کثرت سے یاد کرو گے تو پھر آخرت کا احساس ہوگا، تو آخرت کیسے سنورے گی؟ اب قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ قرآن مجید تمہیں بتائے گا کہ تمہیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے جو کہ آخرت سنور سکے۔ تو موت کی طرف یہ وہ کہا جا رہا ہے، اس موت کو جس کو کہا گیا تھا کثرت سے یاد کرو، تم اس کو یاد ہی نہیں کرتے تھے، اس کا تمہیں تذکرہ بھی پسند نہیں تھا، تو اب موت تو آنی ہے، لو اب آ گئی موت، اور تم نے جو ہے وہ وقت ضائع کر دیا جس میں موت کو یاد کرنا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، گویا ساتھ ہی گویا قیامت بھی آ گئی۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وہ وعید کا دن جس سے تمہیں خبردار کیا گیا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آئے گا ہر ذی نفس کے ساتھ، اور آ گیا ہر ذی نفس گویا قیامت کے دن، اور اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا جو اس کو پکڑے ہوئے گویا کے، اور گواہی دینے والا۔ یہ دونوں فرشتے ہی ہوں گے، جو ایک جو ہے اس کو ہانک رہا ہوگا چلو بھی آگے لگو، اور دوسرا اس کے گواہی دینے والا اس کے معاملات کی۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس دن کے بارے میں غفلت میں رہا دنیا میں رہتے ہوئے۔ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بس آج کے دن ہم نے تیری جو آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا دنیا کی محبت کا، وہ آج ہم نے ہٹا دیا ہے، تو آج کے دن تیری نگاہ بڑی تیز ہے، تجھے سارے حقائق نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی محبت میں گرفتار تھا، گناہوں میں ملوث تھا، تو تجھے یہ سجھائی نہیں دیتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، تجھے ہر شے نظر آ رہی ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید،
اور کہے گا اس کے ساتھ جو فرشتہ تھا کہ یہ ہے وہ جو میرے پاس تھا، یہ حاضر ہے اب، یعنی میں اسے لے آیا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ان دونوں فرشتوں سے کہا جائے گا تم دونوں ڈال دو ہر اس شخص کو جو ناشکرا ہے اور عناد رکھنے والا ہے، مناع للخیر معتد مریب، نیکی سے روکنے والا ہے اور حد سے گزرنے والا ہے، شک کرنے والا ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود پس اس کو ڈال دو شدید عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور کہا اس کے ساتھی شیطان نے، اب چونکہ جو شیطان تھا جو ورغلانے کے لیے ساتھ ساتھ تھا وہ بھی چونکہ جہنم میں ڈالا گیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے قال قرینہ، اس کے ساتھی نے کہا ربنا ما اطغیتہ، اے پروردگار میں نے اسے سرکشی پر آمادہ نہیں کیا تھا، زبردستی آمادہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی واضح گمراہی میں تھا، میں نے تو صرف جو ہے اور تھوڑا سا آگ سلگائی تھی اور تھوڑی سی لو تیز کی تھی، باقی تو یہ خود بھڑک رہا تھا، میں صرف لو تیز کرنے کا جو ہے ذمہ دار ضرور ہوں، اس سے زائد نہیں، تو اصل تو یہ خود ہی گناہ گار تھا، ذمہ دار تھا، گویا میرا جو بھی مجھے سزا دی جا رہی ہے اس میں کچھ کمی ہونی چاہیے، یہ میری جو ہے جرم سے زیادہ ہے۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا میرے پاس جھگڑو مت، وقد قدمت الیکم الوعید، اور تم تک وعید پہلے سے پہنچ چکی تھی، ما یبدل القول لدی، اور میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے، وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، جو جتنا جس کا جرم تھا اتنی سزا ملی ہے، اور یہ اب یہاں پر کوئی اس پر جو ہے سیکنڈ اپیل نہیں ہے کہ جو آ کر کہیں اپیل کر دو ہائر اب جو ہے کورٹ کے اندر، نہیں، کوئی اپیل کا چانس نہیں ہے، بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے، یہ بھگتو اب۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے تو بھر چکی، تیرا پیٹ بھر گیا، وہ کہے گی کچھ اور ہے، حل من مزید، اور لاؤ، میں تو ابھی تک نہیں بھری۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے، غیر بعید، وہ زیادہ دور ہے ہی نہیں، وہ تو ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے تم سے دور رکھی ہوئی ہے، ورنہ تو قریب ہی ہے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے ہر اس شخص سے جو رجوع رہنے والا ہے اور یاد رکھنے والا ہے، اللہ کی جناب میں رجوع رکھنے والا، آخرت کو یاد رکھنے والا، اس کے لیے ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا رہا الرحمان سے بغیر دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور وہ لایا دل رجوع کرنے والا، جس کے اندر روح بیدار تھی، روح کو مردہ کر کے نہیں لایا، دل جو ہے رجوع کرنے والا وہی ہے جس کی روح بیدار ہے، جو آخرت کا احساس رکھتی ہے، اللہ سے محبت کرتی ہے اور نیکی کے راستے پر چلتی ہے۔ ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہے اب دن ہمیشہ داخل ہونے والا، جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا، جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے ہوگا جو وہاں چاہیں گے اس میں، اور انہیں ہمارے پاس سے اور بھی مزید ملے گا، وہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو وہ طلب نہیں کریں گے، اللہ اپنے فضل سے نوازے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور ان سے پہلے کتنی ہی جماعتیں تھیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھی، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فنقبوا فی البلاد، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے شہروں سے بھاگنے کی کوشش کی، کسی طرح شہروں سے دور نکل جائیں، یعنی جس شہر میں عذاب آ رہا ہے اس سے باہر نکل جائیں۔ حال میں محیص، کہیں بھاگ جانے کی جگہ تھی نہیں، اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک اس میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر دل ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، جس لہو قلب، کان لہو قلب، جس کا دل ہے، جس کی روح مردہ نہیں ہے، اور اگر محسوس ہو کہ نہیں یہ کچھ روح کمزور حالت میں ہے تو پھر اس کی تلافی کیا ہے؟ او القى السمع، وہ توجہ سے بات کو سنے، غور سے سنے، یہ تلافی ہے، اس لیے کہ گناہوں کے جو بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، سیاہی آ گئی دل پر، اسے صاف کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات اب زیادہ سے زیادہ اس کو سنائی جائے تو پردے جو ہیں وہ صاف ہوں گے۔ وہو شہید، جبکہ وہ موجود ہو، توجہ سے سنے اور حاضر رہ کر سنے، وہو شہید، وہاں موجودگی کی کیفیت ہو، یہ نہیں ہو کہ دیکھ یہاں رہے لیکن ذہن کہیں اور کاروباری مسائل حل کر رہا ہے، نہیں، پھر نہیں بات بنے گی۔ اپنے آپ کو دنیاوی تمام توجہات سے ہٹا کر اس وقت ساری کی ساری توجہ یہیں پر، تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو روح کے جو ہے دل کے اوپر جو برے ماحول کے اثرات آ گئے ہیں، گناہوں کے اثرات، وہ پھر دھلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی۔ یہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ ماضی کی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی اور اس میں یہ آ گیا کہ جی 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے پھر آرام کیا، کہا نہیں، اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اس میں کوئی عیب یا کوئی کمزوری کا پہلو نہیں ہے۔
فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور تسبیح اپنے پروردگار کی بیان کیجئے ہم کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، کچھ رات میں اس کی پاکی بیان کیجئے اور سجدوں کے بعد۔ یعنی یہ ایک تو فرض نمازوں کے حوالے سے آ جائے گا کہ تسبیح و تحمید کا جو ہے ہونا چاہیے، اسی طرح رات کے وقت اللہ کی تسبیح، تہجد کی نماز بھی ادا کی جائے اور تسبیح و تحمید، اسی طرح سے سجدوں کے بعد جو بھی نوافل وغیرہ ادا کیے جائیں اس کے بعد کی۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور توجہ رکھیے جس دن پکارے کو پکارنے والا قریب کی جگہ سے، یہ ہے قیامت کا تذکرہ۔ اس دن سب کو ایسے لگے گا کہ بس میرے سر کے اوپر سے آواز آئی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے ایک زوردار چیخ، ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکل پڑنے کا دن، سور پھونکا جائے گا، زوردار چیخ ہوگی اور سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہی ہیں زندہ کرنے والے اور ہم ہی ہیں مارنے والے، اور ہماری طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر سب کو آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ سب اس میں سے نکل کر، زمین قبریں پھٹیں گی، اس میں سے سب کے سب نکل کر اور دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کر دینا، جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور اے نبی آپ ان کے ساتھ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو آپ کا کام پہنچانا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ یاد دہانی کروائیے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہے وعید سے، جو عذاب سے ڈرتا ہے، دنیا کے عذاب سے بھی آخرت کے عذاب سے بھی، اس کو آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے یاد دہانی کروائیے۔ یہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن مجید سے یاد دہانی کروائیے، تو آج تو زیادہ ضرورت ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جیسی ہے، عظیم ہستی، جب وہاں کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ جو ہے یاد دہانی کروائیں، تو یہ قرآن مجید ہی کی تاثیر ہے کہ پھر جو زیادہ سے زیادہ دلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے خود بھی یاد دہانی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے ذریعے یاد دہانی کروائیں۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر۔ فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والی ہیں بوجھ کو۔ فالجاریات یسرا، پھر چلنے والی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ فالمقسمات امرا، پھر بانٹنے والی ہیں حکم سے۔ اب یہ جو ہے ہواؤں کا اور بادلوں کے بننے کا اور پھر بادلوں کو لے جانے کا، کس طرف لے جانا ہے اور بارش برسانی ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے اس وقت اور وہی ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت کہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ سارا یہ پروسیس جو ہے ٹوٹلی اللہ کے کنٹرول میں ہے، انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہاں انسان زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو مینج کرنے کی کوشش کرے، وہی مینجمنٹ ہوگی جو کہ وہ کانا دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کو کسی درجے میں مینج کر پائے گا، لیکن ٹوٹل کنٹرول اللہ ہی کا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پھر وہ جب ٹوٹل مینجمنٹ آ جائے گی اس کے پاس تو وہ اپنی مرضی سے جو چاہے گا پوری دنیا میں کرے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ مینج کرنے کی پوزیشن میں وہ ہوگا، تبھی جو ہے یہ دنیا کے اندر اس کے کنٹرول کی پوزیشن ہوگی۔ واللہ عالم۔ انما، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور بے شک سزا و جزا کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان جالدار کی، یہ آسمان جالدار ہے، اس میں فرشتوں کے آنے جانے کے راستے بنے ہوئے ہیں، تو ان کے راستوں کی وجہ سے جالدار۔ یہ ہم اگر کہیں بلندی پر کہیں کھڑے ہوں تو سڑکیں اگر جو ہے گزر رہی ہوں تو وہاں پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ، خاص طور پر پاکستان میں تو اتنا نہیں محسوس ہوتا، کراچی میں تو شاید فیل ہوتا ہوگا اس لیے کہ وہاں جدید سڑکوں کا نظام ہے، لیکن اگر آپ بیرون ملک کی سڑکوں کا جو نظام دیکھیں تو وہاں تو وہ واقعتاً جالی بنا ہوا ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے سے اور ایسے آپ آپس میں کاٹ رہی ہیں سڑکیں ایک دوسرے کو، تو وہ اسی طرح جو فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں اس سے جو راستے بنے ہوئے ہیں، تو یہ آسمان جالدار کی قسم۔ انکم لفی قول مختلف، تم بے شک ایک اختلاف والی بات میں پڑھ رہے ہو، یعنی آخرت کے حوالے سے ایک یقینی بات ہے لیکن اس میں جھگڑا پیدا کر رہے ہو۔ اصل میں مراد یہاں یہ ہے انکم لفی قول مختلف، ایک جھگڑے والی بات میں تم جو ہے انوالو ہو رہے ہو، ایک یقینی بات میں اور جھگڑا کھڑا کر رہے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس تصور سے وہی باز رہتا ہے جس کی مت ماری جائے۔ یہ پاگل پن کی بات ہے کہ آدمی یہ کہے کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تم یہ کائنات میں اللہ کی خلاقی پر غور کرو، اپنی تخلیق پر غور کرو، تمہیں پیدا کیسے کیا ہے، کس طرح کے مراحل سے گزار کر تمہیں اللہ نے جو ہے پیدا کیا ہے، تو جو یہ کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ قتل الخراسون، قتل کیے جائیں خیالات کی پیروی کرنے والے، جو اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو
اس وقت تک کی آپ کہہ لیجئے کہ جو واقعتاً علم ہے، حقیقی علم، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہو، چاہے وحی کا علم ہو، ان دونوں کو جب کمپیریزن کر کے چلے گا تو یہ حقائق کھلیں گے کہ یہی حقیقت ہے۔ اور آج ظاہر ہے کہ خاص طور پر جو فزیکل سائنسز ہیں جس میں اس کائنات کے حوالے سے علم ہے، اس میں اور وحی قرآنی میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کبھی کہا تھا، دس قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ، یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا فعل ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو ان کے مابین کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہے۔ وہی ہے جو ڈاکٹر مورس بکائے جو ہیں، انہوں نے جب یہ جو ہے سارا کا سارا تحقیق کی، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا اور پورے قرآن مجید سے وہ اللہ کا بندہ گزر گیا، اس وقت تک کی جو پروف سائنس ہے اس کے خلاف اسے کوئی بات قرآن مجید میں نہیں ملی، اس لیے کہ ہو نہیں سکتی، یہ کائنات اللہ نے بنائی، تو کائنات سے متعلق جو بھی علم ہوگا اور یہ قرآن کا علم، اس میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے، یہ دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہاں، وہ علم جس کے اندر انسانی سوچ جو ہے شامل ہے، اور وہ ہیں سوشل سائنسز، ان میں اور قرآن مجید میں بہت دوری ہے، بے تحاشا دوری ہے، کوئی آپس میں تال میل ہی نہیں ہے، اس میں تو صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن کالج ہم نے قائم اس لیے کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو بھی اسٹوڈنٹس وہاں پڑھیں، وہ پڑھیں صرف سوشل سائنسز اور ساتھ قرآن اور دین کا علم، تاکہ وہ پھر اس کے اندر سے جتنے باطل نظریات ہیں ان کو کاٹ چھانٹ سکیں۔ اللہ کرے کہ مستقبل میں اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو، انشاءاللہ ہوگا۔ ابھی تو بڑی مایوسی کی کیفیت ہے کہ کوئی وہاں پر اتنے شائننگ اسٹوڈنٹس نہیں آتے ہیں، لیکن یہ کہ آنے والے کل میں اللہ انہی میں سے کسی کو شائن کر دے گا۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے ابھی ذرا لاپرواہی کے کیفیت میں ہے، لیکن ہے ذہین، لیکن وہ ذرا تھوڑا سا شعور کی عمر میں آتا ہے تو پھر جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ذرا یہاں کی جلا لیں تاکہ روشنی میرے لیے کچھ ہو جائے۔ ماچس لیں، جلائیں اس کو۔ چلیں اتنے ہم شروع کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ قتل الخراصون، قتل کیے جائیں یہ اپنے خیالات کی پیروی کرنے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو کہ اپنی غفلت میں اور بھول رہے ہیں، اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھول رہے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن کب ہوگا، یعنی یہ کہ مان نہیں رہے ہیں، تو پھر جب ڈھٹائی ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے قیامت کا دن ہوگا کب، یہ ڈھٹائی کے ساتھ ہے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن جس دن وہ آگ کے اوپر سینکے جائیں گے۔ کیا بات ہے، آن نہیں ہو رہا؟ یا پھر کوئی موم بتی وغیرہ دیکھ لیں، یہاں رکھیں۔ چلیں اس پر بسم اللہ اولہ آخرہ۔ یومہم علی النار یفتنون، وہ دن جس دن وہ آگ پر سینکے جائیں گے۔ یہ یفتنون جو آ رہا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا وہ سیخ کباب جو ہیں وہ بار بار پلٹتے رہتے ہیں ان کو، یہ آگ کے اوپر سینکے جائیں گے، معاذ اللہ۔ ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا یہ اپنی جو ہے شرارتوں کی سزا چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، دنیا میں تو تم کہتے تھے لے آؤ عذاب۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو پرہیزگار ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لیتے ہوں گے جو کچھ انہیں دیا ہے ان کے پروردگار نے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور اس سے پہلے وہ تھے نیکوکار، یعنی دنیا میں جب وہ تھے تو نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کے وقت تھوڑا ہی سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت، صبح یعنی تہجد کے وقت وہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والوں کے لیے بھی، اور وہ جو مانگ تو نہیں رہے لیکن محروم ہیں، ضرورت مند ہیں، یہ ان کو خود تلاش کر کے پہنچاتے تھے، مانگنے والوں کو بھی دیتے تھے اور جو مانگ نہیں رہے لیکن ضرورت مند ہیں ان تک خود پہنچاتے تھے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور
ان کے لیے زمین میں جو ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، زمین میں بھی یعنی اس آسمان و زمین میں غور و فکر کرو گے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. وفی انفسکم، اپنی جانوں میں غور و فکر کرو گے تب بھی تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. اور یہ دونوں کے اعتبار سے یہی ہے اصل میں جو بھی کائنات کا علم اور انسان کی بایولوجی کا علم، یہ ہیں جو در حقیقت انسان کو جو ہے جوڑ دیتے ہیں دین کے ساتھ. اور اسی کی طرف اشارہ قرآن مجید کرتا ہے کہ ان دو کی وجہ سے تمہارا رجحان دین کی طرف ہوگا، تمہیں سمجھ آئے گی بات. افلا تبصرون، تو کیا تم سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہارے لیے آسمان میں رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں، رزق کا سارا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹوٹل کنٹرول. اور جو بھی تم سے اللہ نے وعدے کیے ہیں جنت کی نعمتوں کے حوالے سے اور ہر شے کے، اس کا تعلق بھی اللہ کے اختیار میں سب کچھ، تو وہ گویا کہ وہ بھی تمہارا آسمان میں ہی ہے. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، اور پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ بے شک وہ حق ہے، بالکل ایسے، یعنی قیامت کا واقع ہونا اتنا ہی یقینی ہے جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. جیسے ایک دوسرے کے سامنے موجود ہو، سامنے موجود ہونے کا یقین، باتیں کرنے کا یقین تمہیں جیسے حاصل ہے، اسی طرح سے قیامت بھی یقیناً ایسے ہی واقع ہوگی. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا نبی آپ تک بات پہنچی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی؟ ابراہیم المکرمین، جو بہت عزت والے تھے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا. قوم منکرون، اور دل میں کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، اوپرے لوگ ہیں. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر زیادہ دیر نہیں لگائی، لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف اور لے آئے ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا. فقربہ الیہم قال الا تاکلون، پھر وہ جو ہے جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کی طرف بڑھایا اور کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، تو پھر اپنے دل میں ڈرے کہ یہ جو ہے اجنبی لوگ ہیں، کھا نہیں رہے تو کہیں دشمن نہ ہو. اس لیے کہ وہاں جو دشمن ہوتے تھے وہ کسی کے گھر سے کھاتے نہیں تھے کہ اگر نمک کھا لیا تو پھر حلال کرنا پڑے گا، اس لیے وہ دشمنی جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی وہ کھاتے نہیں تھے کچھ. تو وہ دل میں ڈرے ابراہیم علیہ السلام. قالوا لا تخف، تو وہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام گھبراؤ مت. فبشروہ بغلام علیم، اور ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں ایک علم والے بیٹے کی. فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، پھر ان کی بیوی جو تھی وہ سامنے آئی اور انہوں نے جو ہے اپنا ماتھا پیٹا، اور ماتھا پیٹتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ وقالت عجوز عقیم، کہ میں ایک بڑھیا بانجھ، میں بیٹا جنوں گی. قالوا كذلك قال ربك، کہا اسی فرشتوں نے کہا اسی طرح کہا ہے آپ کے پروردگار نے. انه هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون، اب ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری مل گئی تو انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتوں، اے بھیجے ہوئے، بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے بھیجے گئے ہو، پھر اصل کام کیا ہے؟ قالوا، اس لیے کہ اگر جو ہے صرف یہ خوشخبری دینی ہوتی تو ایک فرشتہ آتا مجھے خوشخبری دے دیتا، یہ تمہاری یہ فوج جو نظر آ رہی ہے تمہارے ساتھ اور بھی فرشتے ہیں، کیوں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان پر برسائیں مٹی کے پتھر، یعنی مٹی سوکھ کر جو کھنکھنانے لگتی ہے اور سخت جو ہے پتھر ہو جاتے ہیں، وہ پھر ہم ان پر برسائیں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان زدہ ہیں آپ کے پروردگار کی طرف سے ہر اس شخص کے لیے جو حد سے گزرنے والے ہیں، تمام وہ اشخاص جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کے لیے باقاعدہ نشان زدہ ہیں. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنین، پھر ہم نے وہاں سے نکال دیا اس کو جو تھا اہل ایمان میں سے. فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین، پھر ہم نے اس میں نہیں پایا سوائے اہل ایمان کے، سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے، سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر نہیں بچا وہاں، سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے. وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے اس کو بطور نشانی باقی رکھا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعات میں بھی نشانی ہے جب ہم نے بھیجا انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل کے ساتھ. فتولی برکنہ، تو اس نے منہ موڑ لیا. وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں معاذ اللہ. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہ فی الیم وہو ملیم، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو، پھر ان کو پھینک دیا دریا میں اور وہ تھا الزام زدہ. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور نشانی ہے قوم عاد میں جب ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی جو خیر سے خالی تھی. وہ جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر جو ہے سرد ہوا چلی، اس کی طرف اشارہ ہے. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر سے گزرے مگر کر ڈالتی ہے اس کو چورا چورا. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، اور نشانی ہے قوم ثمود میں جب کہا ان سے کہ برت لو ایک وقت معین تک. فعتوا عن امر ربهم،
تو انہوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے، فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون، تو ان کو پکڑ لیا ایک بجلی کی کڑک نے اور وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، تو پھر وہ استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے کہ اٹھ کر کھڑے بھی ہو جائیں، اور نہ ہی کو بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھے، نہ ہی تھے وہ کہ بدلہ لے سکیں۔ وقوم نوح من قبل، اور ہلاک کیا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو، انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور ہم نے بنایا آسمان کو اپنی ہاتھ کی طاقت سے، اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، وسعت رکھتے ہیں۔ والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور ہم نے زمین کو فرش بنا دیا، اور کیا ہی خوب ہم فرش بنانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر شے کے جو ہے جوڑے بنائے، نر اور مادہ کا تصور ہر شے میں رکھا تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے، بشرطے کہ انسان اس سے یاد دہانی حاصل کرنا چاہے۔ ففروا الی اللہ، یعنی اب جو ہے سائنٹیفک علم اتنا آگے جا چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہے حقائق اتنے کھل چکے ہیں، کہا گیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اب تو جو ہے حقائق اتنے کھل گئے ہیں، اب تو تمہیں دوڑ لگانی چاہیے اللہ کی طرف۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ دنیا جو ہے اس وقت اور زیادہ خوشنما ہو گئی ہے، اس کی اٹریکشن بہت بڑھ گئی ہے، اب تو تمہیں اس کی اٹریکشن سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف دوڑ لگانی پڑے گی، صرف تھوڑا بہت چل کے نہیں، دوڑ کے جانا پڑے گا اللہ کی طرف۔ ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح خبردار کر دینے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہاری طرف اس کی طرف سے واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اور اسی طرح سے ان سے پہلے جو بھی رسول آئے مختلف قوموں کی طرف، تو وہ یہی کہتے رہے ان سے وہاں کے لوگ کہ یہ جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں، سب کا یہی جواب تھا، جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں، معاذ اللہ۔ اتواصوا بھی، کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہی وصیت کر گئے تھے کہ سب کا جو ہے وہ ایک ہی جواب تھا۔ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں، اپنی سرکشی جو ہے جاری رکھنے کے لیے انہوں نے پھر بہانے بس ڈھونڈے، اور وہ بہانے جو ہے آگے سے آگے بیان کرتے چلے گئے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، تو آپ ان کی طرف سے لوٹ آئیے، آیا نبی آپ پر کوئی الزام نہیں۔ یہ بدبخت اپنے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے، اپنے جرائم جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ کی دعوت پیش کرنے میں کمی نہیں، آپ کے سمجھانے میں، آپ کے نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی آپ یاد دہانی کروائیے، بے شک آپ کا یاد دہانی کروانا فائدہ دے گا کس کو؟ اہل ایمان کو۔ جو نیکی کے راستے پر جانے والے تھے، جن کا رجحان تھا، وہی ایمان لائے ہیں، اور انہی کو نصیحت فائدہ دے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی جن اور انسان ان کو جو ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش ان کی رکھی ہے کہ عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ انہی کے اندر ہیں جو فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، ان کے علاوہ اور کہیں نافرمانی کا عنصر نہیں ہے، اس لیے کہ چوائس نہیں دی گئی، چوائس صرف ان کے لیے، ان کی آزمائش اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور عبادت کے حوالے سے بات پہلے بھی ہو چکی ہے، العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، انتہائی درجے کی اللہ کی محبت اور انتہائی درجے میں اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دینا زندگی کے تمام معاملات میں، ہر حکم ماننے کے لیے پہلے سے گویا کہ تیار، جو آرڈر آئے، جو حکم آئے، سر تسلیم خم، ماننے کے لیے تیار، یہ ہے اصل میں عبادت۔ اور یہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جب تک نظام خلافت قائم نہ ہو یہ پورا ہو نہیں سکتا۔ تو اگر نظام خلافت قائم ہے تو پھر انسان وہاں اس رہ کر شعوری کوشش کرے، اور نظام خلافت قائم نہیں ہے تو پھر جتنا عمل کرنا ممکن ہے اتنا عمل کرے، اور ساتھ نظام خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکے کہ اللہ میں نے اپنے جان و مال جو ہے تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے کھپا دیے تھے تاکہ میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں، لیکن بہرحال میری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہو سکا، تو یقیناً اللہ جو ہے اس کی معذرت قبول کر لے گا جو کوئی اپنا جان و مال کھپا کر چلا جائے گا اللہ کے دین کے لیے۔ ما اريد منهم من رزق، اور میں نہیں چاہتا ان سے رزق، اللہ نے ہمیں دنیا میں رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، حالانکہ ہمارا زیادہ وقت اسی میں گزرتا ہے، ٹھیک ہے مجبوری ہے، بعض لوگوں کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ وہ 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کا گزارا اوقات نہیں چلے گا، وہ تو مجبوری ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، یعنی میں کو محتاج نہیں ہوں کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے، یہ تو تمہاری اپنی ضرورت ہے، اصل آزمائش یہ رکھی ہے کہ رزق تلاش کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، لیکن حلال سے کمانا ہے، اور حلال سے کماتے ہوئے کم سے کم پر گزارا کرتے ہوئے اصل ہے میرے دین کے لیے محنت کرنی ہے کہ عبادت کا تقاضا پورا ہو سکے، یہ ہے جو اصل تقاضا ہے تم سے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ وہی ہے جو رزق دینے والا ہے، طاقتور ہے اور مضبوط ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، پس
ان ظالموں کا بھی گناہوں کا معاملہ وہاں تک پہنچ چکا ہے جیسے ان سے پہلے لوگوں کا پہنچ چکا تھا، یعنی گناہ اس حد تک کو پہنچ چکے ہیں جہاں پہلی قوموں پر عذاب آ گیا تھا، ان کے بھی گناہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ فلا یستعجلون، یہ مجھے عذاب کی جلدی نہ مچائیں، کیونکہ یہ بھی گناہوں کے اعتبار سے اپنی پیک پر پہنچ چکے ہیں، عذاب آ جائے گا فوراً۔ فلا یستعجلون، جلدی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس بربادی ہے آج کافروں کے لیے اس دن سے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن ان کے لیے بربادی ہو جائے گی کافروں کے لیے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، کشادہ اور آنکھ میں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریاؤں کی۔ اب نوٹ کیجئے کہ طور پہاڑ تو یقیناً یہ دنیا کا پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، تورات دی، اور لکھی ہوئی کتاب یہ لوح محفوظ میں جو ہے، اس سے ساری کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر قرآن مجید جو فائنل ایڈیشن ہمارے پاس ہے۔ فی رق منشور، کشادہ اور آنکھ میں لکھا ہوا ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر، یہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ جس کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر طواف جو ہے موقوف ہو، طواف جاری رہتا ہے ہر وقت۔ اور ایک خانہ کعبہ جو ہے آسمانوں پر ہے، ساتویں آسمان پر ہے، جہاں پر فرشتے جو ہیں پھر وہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کبھی جو ہے طواف موقوف نہیں ہوتا۔ بس سقف المرفوع، اور اونچی چھت، اب یہ سمائے دنیا، یہ بہت بڑا آسمان، یہ اللہ نے اتنی بڑی چھت بنا دی، اور ایک یہ ہے عرش عظیم کے نیچے کی جو چھت ہے ساتویں آسمان کے اوپر، وہ مراد ہے، دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریاؤں کی قسم، دنیا کے دریا بھی مراد ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے عرش کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، یہ جو 7 آسمان بنے ہوئے یہاں پر، ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا کپکپاتے ہوئے، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلیں گے حرکت کرتے ہوئے۔ فویل یومئذ للمکذبین، بس بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں باتیں بناتے ہوئے، یعنی وہ مذاق اڑانے کے انداز میں کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید کی دعوت کو سننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس دعوت کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں بنا رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم الدعا، جس دن وہ دھکیل کر دھتکار کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ بھلا جادو ہے؟ تم دنیا میں کہتے تھے کہ یہ جو رسول آئے ہیں جادو ہیں، جادوگر ہیں، یہ جادو کی باتیں بتا رہے ہیں۔ ام انتم لا تبصرون، یہ تمہیں سجھائی نہیں دیتا تھا؟ اب بتاؤ، اب سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی بات؟ جہنم نظر آ رہی ہے؟ اسلوھا فاصبروا او لا تصبروا، اب داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، اب تم یہاں صبر کرو اس جہنم میں یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ یعنی تم یہاں پر جو ہے عذاب جو ہے خاموشی کے ساتھ جھیل لو یا اس کے اندر اب رو پیٹو چیخے چلاؤ، کوئی تمہاری فریاد کو نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے وہی جو تم کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک جو نیکوکار ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے، نعمت میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، میوے کھاتے ہوں گے جو دیے ہوں گے انہیں ان کے پروردگار نے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کو بچایا ان کے پروردگار نے جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور کھاؤ اور پیو رچتا پچتا، بدلہ ہے ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر جو ساتھ ساتھ بچھے ہوں گے صفوں کے اندر۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے بیاہ دی ہیں ان سے حوریں بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والیاں۔ والذین آمنوا واتبعتھم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، اور وہ جو ایمان والے تھے اور جو بھی ان کی پیروی کرنے والے تھے ان کی اولاد میں سے ایمان کے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو جوڑ دیا ہے، قریب پہنچا دیا ہے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنی کمائی کے آگے رہن رکھا ہوا ہے، یعنی ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے اسی کے عوض بدلہ پائے گا۔ نیکی کر رہا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برائی کی طرف رجحان ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو ہر انسان اپنے عمل کے آگے رہن رکھا ہوا ہے، عمل کے مطابق اس کا طرز عمل آئے گا، آگے رزلٹ آئے گا۔ اور جو پہلی بات ہے اس کو سمجھیے وہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ بہت نیک ہوں اور جنت میں ان کے بہت اعلیٰ درجات ہوں، لیکن اولاد اتنی نیک نہ ہو لیکن ہو جنتی، اور وہ اپنے جو ہے کم درجے کی وجہ سے ماں باپ سے کہیں دور نچلے درجوں میں کہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ ان نیچے والوں کو اٹھائے گا اور ماں باپ کے قریب لے جائے گا، ان کو اوپر والوں کو نہیں چھیڑے گا۔
نیچے والوں کو اٹھائے گا اور اوپر والوں کے پاس لے جائے گا، اس لیے کہ کہہ دیا گیا وما التناہ من اعمالہم من شیء، ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، تو اوپر والوں میں سے کسی کو نیچے نہیں لائے گا، البتہ ان کی وجہ سے نیچے والوں کو اٹھائے گا اوپر لے جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد بہت نیک ہو، ماں باپ اتنے زیادہ نیک نہ ہو، اولاد زیادہ اونچے درجوں میں ہو، ماں باپ نچلے درجوں میں، لیکن ہوں بہرحال نیک ہی، لیکن وہ ہوگا ہی نچلے درجوں میں، یہاں پر بھی ماں باپ کو اٹھایا جائے گا اور جو اولاد نیک ہے اور زیادہ اونچے درجوں میں ان کے قریب لے جایا جائے گا تاکہ ان کی آپس میں میل ملاقات وہ زیادہ قریب کی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بہت بڑا احسان ہوگا، اللہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کی آسانی فرمائے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے تار باندھ دیا ان کے لیے میوہ جات کا اور گوشت کا جو وہ پسند کریں۔ یعنی دنیا کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، اب خاص طور پہ گوشت جو ہے جتنا مہنگا ہو گیا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے، کہا تار بندھا ہوا ہوگا ہر طرح کے میوہ جات کا، بلکہ شاید گوشت تو کھانا اتنا مشکل نہ ہو لیکن میوہ جات خاص طور پر اب جتنے مہنگے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کہا میوہ جات کا تار بندھا ہوا ہوگا، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جتنا مرضی کھاؤ اور گوشت بھی جو چاہو کھاؤ، جو مانگو گے ملے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ چھپٹتے ہیں وہاں آپس میں ایک دوسرے سے، جیسے دنیا کے اندر جو ہے کسی وقت آپس میں شرارت کرتے ہوئے ہنستے کھیلتے ہوئے چھینا جھپٹی ہوتی ہے، ایسے وہاں چھینا جھپٹی کریں گے، وہاں پیالے کو جو ہے چھینیں گے شراب کے، اور وہ شراب ایسی ہوگی کہ نہ اس شراب کے پینے سے جو ہے انسان کو نشہ چڑھے گا اور نہ ہی اس کے اندر گناہ کی کیفیت ہوگی، وہاں آرام نہیں ہوگی۔ لا لغو فیہا ولا تأثیم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور طواف کریں گے ان کے اوپر لڑکے ان کے، اور وہ ایسے ہوں گے ان کے اوپر طواف کرنے والے جیسے وہ موتی ہیں غلاف کے اندر چھپائے ہوئے، انتہائی خوبصورت۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض نے بعض کی طرف رخ کیا اور آپس میں پوچھنے لگے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے تھے، لرزہ و ترسا رہتے تھے، یعنی خیال رکھتے تھے اللہ ناراض نہ ہو جائے، آخرت ہماری برباد نہ ہو جائے، تو ہم دنیا کے اندر لرزہ و ترسا رہے، ڈرتے رہے۔ فمن اللہ علینا، تو دنیا میں ہمارا وہ جو احساس تھا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ، اس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ ہے جو جذبہ ہے جو ہونا چاہیے، اللہ ہمیں سب کو عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے رہیں، ہم وقت یہ سوچ ہمارے ذہن پر سوار رہے، موت یاد رہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ ہر وقت ہمارے ذہن میں زندہ رہے۔ انا کنا من قبل ندعو، ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی ہے نیکی والا اور نیک سلوک کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن، اے نبی آپ یاد دہانی کروائیے، آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے کوئی کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، نہ ہی آپ دیوانے ہیں۔ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کاہن اور دیوانہ مجنون نہیں، اے نبی ان کو کہنے دیں یہ بدبخت ہیں اور بدقسمت ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں اور ہم ان پر منتظر ہیں گردش زمانہ کے، یعنی جو شاعر ہوتے ہیں وقت کے ساتھ پھر ان کا دور ختم ہو جاتا ہے تو شاید ان کا دور بھی ختم ہوگا۔ نہیں ہے نبی، ایسا نہیں ہے، آپ شاعر نہیں ہیں، اور یہ بدبخت جانتے ہیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ ہم نے یہ قرآن مجید کی دعوت آپ کے ساتھ دے کر بھیجی ہے تاکہ یہ دین غالب ہو، نظام خلافت قائم ہو، اور یہ ہو کر رہے گا۔ یہ ایسا نہیں کہ گردش زمانہ سے جیسے شاعر کی شاعری ختم ہو جاتی ہے تو ایسے یہ دعوت ختم ہو جائے گی، معاذ اللہ، نہیں، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ تو قیامت تک چلے گی انشاءاللہ۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم منتظر ہو، بس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں واقعی یہی سکھلا رہی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہ سرکشی پر آمادہ ہیں، سرکشی کی وجہ سے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور بہانوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ واقعی ان کی عقلیں یہی سکھا رہی ہیں، اور حقیقت یہی تھی کہ ان کی عقلیں ان کو یہ نہیں سکھا رہی تھی، یہ ان کی سرکشی تھی جو انہیں یہ کہنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ ہم یقولون تقبلا، کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن خود گھڑ لائے ہیں، بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے اس پر، اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ بھی جھوٹے بہانے ہیں ان کے۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ، اگر ایسا ہے کہ آپ گھڑ کر لائے ہیں بالفرض تو انہیں چاہیے کہ یہ بھی اسی کی مانند جو ہے کہ گھڑ کر لے آئیں آیات، کوئی بات، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے 1400 سال سے، جو کبھی جو ہے چیلنج جو ہے کوئی میٹ نہیں کر سکے گا کہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک آیت ہی گھڑ کر لے آئے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ آپ ہی آپ بن گئے ہیں یا اپنے آپ کو خود بنانے والے ہیں؟ یہ اب ایک سرچنگ کوسچن ہے، سوچنے میں مجبور کرنا کہ تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو یا اپنے آپ کو پیدا تم نے کیا ہے۔ یا مطلب یہ کہ اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور اس کی جو طرف سے یہ دعوت آئی ہوئی ہے جس کو تم جھٹلا رہے ہو۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین بنائے ہیں؟ بل لا یوقنون، نہیں بلکہ یہ ایمان یقین نہیں رکھتے۔
ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس ہے خزانے آپ کے پروردگار کے یا وہ اس پر داروغہ لگے ہوئے ہیں؟ یعنی کہیں کسی حوالے سے کوئی اختیار ان کا ہے؟ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، سارا اختیار اس کا ہے، تو یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جو سیڑھی آسمان میں لگا کر جا کر سن کر آ جاتے ہیں کوئی بات اور پھر آپ کے آگے بیان کرتے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھڑ کر لے آئے ہیں، تو کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھڑ کر لائے ہیں؟ وہ آسمان میں آ کر انہوں نے آ کر ہم سے بات کی ہے اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ گھڑ کر لے آئے ہیں، ہمارے پاس سے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو چاہیے کہ لے آئے جو سن کر آیا ہے وہاں سے کوئی واضح دلیل۔ اگر آسمان میں سے کوئی جو ہے اللہ کے پاس سے سن کر آیا ہے تو کوئی دلیل بھی لائے ساتھ کہ اللہ نے باقاعدہ یہ ریٹرن دی، ہمیں ثبوت دیا ہے کہ دیکھو یہ گھڑ کر لائے اپنے پاس سے، ہم نے نہیں دی ہے، معاذ اللہ۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا اے نبی آپ ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہیں اس پر جو کہ ان پر کوئی ٹیکس کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کو غیب کے بارے میں کوئی علم حاصل ہے جس کو یہ لکھ کر رکھے ہوئے ہیں؟ ام یریدون کیدا، یا کوئی چال چلنا چاہ رہے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو کافر ہیں وہ اپنی چال میں خود پھنسنے والے ہیں، اپنے داؤ میں خود آنے والے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر وہ دیکھیں ایک آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا، یقولوا سحاب مرکوب، تو کہیں گے یہ بادل ہے بڑا گاڑھا قسم کا، گہرا بادل ہے جو آ رہا ہے یہ، حالانکہ وہ آسمان کا ٹکڑا ہوگا ان پر گرتا ہوا، لیکن کہہ رہے ہوں گے کہ ایک بڑا گہرا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، آپ چھوڑ دیجئے ان کو یہاں تک کہ ملاقات کر لیں اس دن سے جس میں ان پر بجلی کی کڑک پڑے گی، یعنی عذاب آئے گا ان پر۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی چالیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، ولا ہم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وان للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور ان ظالموں کے لیے اس جہنم کے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کے لیے وہ طے ہے۔ اگر یہ رسول کی دعوت کا بحثت مجموعی انکار کریں گے اور مسلمانوں کی جمعیت اتنی طاقتور نہیں ہوگی جو ان کا بھیجا نکال سکے تو پھر اللہ آسمان سے عذاب بھیجے گا، اور اگر اہل ایمان کی طاقت ہوئی تو ان کو پھر میدان جنگ میں شکست دے گا، جو بعد میں پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ میں ان کو شکست ہوئی۔ اس وصبر لحکم ربک، اے نبی آپ صبر کیجئے اپنے پروردگار کے حکم کے، آپ انتظار کیجئے اپنے پروردگار کے حکم کا، فإنک بأعیننا، اور آپ اے نبی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور اپنے پروردگار کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کیجئے جس وقت آپ اٹھتے ہیں۔ یہ سو کے اٹھنا بھی مراد ہے، اور ایک یہ جب مجلس برخاست ہو، جیسے ہم جب مجلس برخاست کرتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک، الفاظ ذہن سے نکل رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت، نہیں چھوڑ دیجئے، بہرحال اس وقت بعض اوقات ذہن نہیں حاضر ہوتا، لیکن یہ عموماً آپ دیکھتے ہیں وقفے میں وہی پڑھتا ہوں اور بعض اوقات ذہن حاضر نہیں ہوتا اس میں، وہ ہے اس وقت جب آپ اٹھے تو پھر آپ اس کو پڑھ لیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات کے وقت اس کی پاکی بیان کریں اور جب ستارے پیٹ دکھائیں، یعنی جب وہ سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو، جب اس کی چمک مان پڑے، یہ وہی تہجد کا وقت ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، گمراہ نہیں ہوئے تمہارے ساتھی اور نہ ہی تمہارے ساتھی بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اور نہ ہی گمراہ ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے انسان راستہ چل رہا ہے بھول گیا، ایک ہے جان بوجھ کر غلط راستے کا انتخاب کر لیا، پتا تھا اس کو کہ یہ راستہ غلط ہے، وہ ہے گمراہی، غوا، کہ جان بوجھ کر جو ہے غلط راستے کا انتخاب۔ ایک ہے انسان بھول جائے، یہ ہے ضلع، ضلال، گمراہی، کہ راہ کو گم کر دینا۔ نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول سے جو ہے اس راستے پر آئے ہیں، نہ ہی جان بوجھ کر جو ہے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ نہیں بولتے اپنے جی سے، اپنی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحى، یہ نہیں ہے مگر جو وحی کی جا رہی ہے ان کی طرف، وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے، یہ تو وحی ہے، اس کے مطابق وہ بیان کر رہے ہیں آگے۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھلایا، ان کو سکھلایا ہے ایک سخت قوتوں والے نے، ذو مرہ، زور آور نے، فاستویٰ، یہ جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ دو مواقع ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے، وہ ہے جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ فاستویٰ، وہ سیدھے ہو کر بیٹھے، وہو بالافق الاعلی، اور وہ تھے اونچے کنارے پر آسمان کے، یعنی یہ جب پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے
تو وہ افق پر تھے اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، وہی وہ نظر آ رہے تھے پورے افق پر۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوئے اور جھک آئے، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر رہ گیا فرق 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم، صرف 2 کمان کے برابر فاصلہ رہ گیا، اتنے وہ جھک آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ اب تمہیں کیا بتائیں، وحی کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، تو جو دل نے دیکھا اس کو جھوٹ نہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو دل نے جھوٹ نہیں کہا۔ بس اوقات انسان کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آ رہا ہوتا، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو جو دیکھ رہے ہیں دل تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں میں بالکل صحیح دیکھ رہا ہوں، دل نے تصدیق کی۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے دیکھا ہے؟ اب یہ جو ہے کفار اور مشرکین مکہ جو ہے جھگڑنے لگے ان سے کہ لگتا ہے یہ پاگل ہو گئے معاذ اللہ، اور یہ پتہ نہیں کیسی جو ہے باتیں کر رہے ہیں بہکی بہکی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے ان کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جب یہ واقعہ معراج پیش آیا ہے تو سدرۃ المنتہا جہاں بیری کا درخت ہے یہ، وہاں جا کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر چل جائیں گے، اب آپ کو یہاں سے آگے اب آپ کو تنہا جانا پڑے گا۔ اس سے آگے پھر آپ تنہا گئے ہیں۔ عندہا جنت الماوا، اور یہ ہے جنت الماوا کے پاس۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو چھا رہا تھا، یعنی وہ جو سدرۃ المنتہا ہے، وہ جو انتہائی مقام جس سے آگے جانے کی پھر کسی کو اجازت نہیں ہے، جہاں پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اس بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اب جو ہے تجلیات الہی کا کو بڑا اعلیٰ قسم کا نمونہ تھا وہاں جو تھا، جو مشاہدہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ پروانے ٹائپ تھے، پرندے ٹائپ تھے، اور بڑے خوشنما رنگوں کے اندر، ہر پتے کے اوپر جو ہے عجیب ہی ایک جو ہے سما تھا دیکھنے والا وہاں پر۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ کج نہیں ہوئی اور نہ ہی سرکشی کی۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی خاص طرح کا جو ہے مشاہدہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی تاب نہیں لا سکتا، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کو جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، نگاہ کج نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ نگاہ برداشت نہ کر سکے، نہیں، نگاہ نے پوری تاب لی ہے اس کی۔ وما طغى، لیکن نگاہ جو ہے اس میں سرکشی نہیں آئی، اس کے اندر حد ادب رہا، اللہ کا جو ادب اور احترام کی کیفیت ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رہا، کج بھی نہیں ہوئی اور بے ادبی کا پہلو بھی نہیں آیا، دونوں کے اندر بہت توازن کی کیفیت رہی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے دیکھی اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اب اس سے زیادہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں مسلمانوں کہ بڑی بڑی نشانیاں جن کا مشاہدہ اللہ نے وہاں ان کو کروایا، صرف اسی سے بات کو سمجھو۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، بلا تم دیکھو تو لات کو اور عزیٰ کو، منات الثالثۃ الاخریٰ، اور منات تیسرے کو جو بعد والا ہے، یہ ان کے جو بھی بت تھے ان کے نام ہے یہ مونس نام۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو پھر بڑی بھونڈی تقسیم ہے، بڑی بیتوکی تقسیم ہے کہ تمہیں خود بیٹے پسند ہو اور تم اللہ کو الاٹ کرو تو بیٹیاں الاٹ کرو، اگر تمہیں پسند ہے کم از کم الاٹ کرو تو بیٹے تو الاٹ کرو، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے، اگرچہ اس کے لیے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ سب نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے خیالات کی، وما تہوی الانفس، اور جو جیوں کی خواہش ہے، اپنے خیالات کی پیروی اور جیوں کی خواہش ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، علم کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق ان کا طرز عمل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور بے شک پہنچ گئی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو ہدایت۔ ام للانسان ما تمنا، کہیں انسان کو ملتا ہے جو کچھ وہ چاہے، وہ تو جنت میں ملے گا، دنیا میں تو جو انسان چاہے ضروری نہیں کہ اسے ملے، لیکن جنت میں ملے گا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور یہ پہلی یعنی دنیا بھی، دنیا اور آخرت دونوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جو چاہے دے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِّن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کسی کے کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے، جس کے لیے وہ چاہے اور جس کے لیے اور ان کی بات سے راضی بھی ہو، جس کے لیے یعنی وہ چاہے کہ ان کو اجازت دے سفارش کی اور پھر راضی بھی ہو ان کی بات سے، یعنی ایسے کسی شخص کے لیے وہ سفارش نہیں کریں گے جن سے اللہ ناراض ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ اعزاز فرمائے گا اپنے نیک بندوں کا کہ ان کے کہنے ان کی سفارش سے چھوڑے گا، جہنم سے نکالے گا، لیکن کن کو نکالنا ہے اور کتنوں کو نکالنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔
ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہوں نے فرشتوں کے جو ہیں زنانہ نام رکھ لیے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسے الٹے کام نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے خیالات کی۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور خیالات حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتے، خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل شے حق ہے، علم ہے۔ فاعرض عمن تولی، تو آپ اعراض کیجئے اس سے جو منہ موڑے، عن ذکرنا، ہماری یاد سے، ولم یرید الا الحیات الدنیا، اور وہ نہ چاہے سوائے دنیا کی زندگی کے، یعنی جو صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے، آپ اس کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ ہلکان نہ کریں، اس لیے کہ اس کا رجحان نہیں ہوگا اس طرح۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں دھنسا ہوا ہے، حرام حلال کی تمیز فراموش کر چکا ہے، اس کے پیچھے آپ کو زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک مبلغهم من العلم، ان کا علم جو ہے بس یہیں تک پہنچ سکا، یعنی صرف دنیا ہی کی زندگی تک ان کا علم محدود ہو کر رہ گیا، آخرت کی طرف سوچنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور آپ کا پروردگار بے شک خوب اچھی طرح جانتا ہے ان کو جو گمراہ ہو گئے اس کے راستے سے، وهو اعلم بمن اهتدى، وہ خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی کا ہے، وہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ بدلہ دے اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کی، سزا دے اللہ ان کے برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کی، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اچھا بدلہ دے نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، سوائے اس کے کہ کچھ آلودگی ہو جائے، ہلکی پھلکی انوالومنٹ ہو جائے۔ یعنی اسلام کا جو اصل مزاج ہے وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچو اور کھلی بے حیائی سے بچو، کھلی سے بھی اور چھپی سے بھی، ہر طرح کی بے حیائی سے بچو، اور تمہارے اندر جو مزاجی کیفیت ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی طرف زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ جو کبھی، اس لیے کہ ہوتا عموماً یہی ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی طرف جو ہے اتنا نہیں احساس کرتا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں انوالو ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی تھا جو مسیح علیہ السلام نے کہا تھا علماء یہود سے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو، اونٹ سموچے نکل جاتے ہو۔ بڑے بڑے گناہ ہنیم مریا، سودی لین دین ہنیم مریا، جھوٹ بے ایمانی وعدہ خلافی ہنیم مریا، اور چھوٹی چھوٹی برائیاں چھانی جا رہی ہیں۔ تو اونٹ سموچے نکل جاتے ہو، مچھر چھانتے رہتے ہو، چھوٹی چھوٹی برائیاں چھانتے رہتے ہو، اور بڑے بڑے اونٹ جو ہیں سموچے نکل جاتے ہو۔ نہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچو اور بے حیائی سے ہر قسم کی بچو، یہ ہے جو تمہارا ذہن میں پیمانہ ہونا چاہیے۔ باقی یہ صغیرہ گناہ اور چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری نیکیوں کے ذریعے سے اور تمہارے وضو کرتے ہوئے یہ جھڑتے رہتے ہیں خود بخود۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کے پروردگار کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ جانتا ہے تمہیں جب اس نے نکالا زمین سے۔ اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں اس کا تعلق زمین سے ہے، تو اسی غذا کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے ہاں سپرم سیل اور خواتین میں ایگ سیل تیار ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے۔ لیکن ایک یہ اشارہ ہے اصل میں کہ انسان جو یہ ارتقائی مراحل طے کر کے آیا ہے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے حوالے سے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور یہ کہ جب تم بچے کی شکل میں تھے ماں کے پیٹ میں، اپنی ماؤں کے پیٹ میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو پھر اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، یہ مت کہو کہ تم بہت پاکیزہ ہو، اپنی ابتدائی خلقت پر تو غور کرو۔ ہاں تم پاکیزہ ہو سکتے ہو، کس شکل میں؟ جب تم قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اسی کو دوسروں تک پہنچاؤ، اس کے نتیجے میں تم پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بغیر تم اپنی جو ہے پاکیزگی گنواؤ، اپنی جو ہے پاک ہونے کے جو ہے قصیدے بیان کرو، نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنی ذرا پیدائش پر غور کر لو کہ تم کہاں سے کس طرح سے پیدا ہوئے ہو۔ فلا تزکوا انفسہم هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو پرہیزگار ہے، یعنی جو پرہیزگار ہوگا وہی پاکیزہ ہوگا۔ تو اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے کون کتنا تقوی والا ہے اور کتنا پاکیزہ ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا ہے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ دکھائی، واعطى قلیلا واقدا، اور دیا تھوڑا سا اور سخت نکلا۔ یہ ولید بن مغیرہ کے حوالے سے جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ آیات ہیں، یہ قریب پہنچ گیا تھا کہ ایمان لے آتا، محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ ایمان لے آئے گا، لیکن ایک کافر نے اس سے کہا کہ تو اگر مجھے اتنی رقم دے، ایک رقم کی آفر دی، تو میں تیرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ قیامت والے دن اپنے ذمے لے لوں گا، اگر تو جو ہے ایمان نہ لائے کسی طرح سے۔ تو اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اتنی رقم میں تمہیں دوں گا اگر تم میرے سارے گناہ اپنے ذمے لینے کے لیے تیار ہو، لیکن بعد میں اس نے وہ رقم اس کو نہیں دی، بخیل ثابت ہوا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وآتى قلیلا واقدا، اس نے دیا تھوڑا سا اور سخت نکلا۔
عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے جس کو وہ دیکھتا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی اس کی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں، وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کہ جس نے الذی وفا، جنہوں نے اپنا قول پورا کیا، جنہوں نے جو اپنا وعدہ پورا کرتے تھے. اور وہ اس کی ان دونوں کتابوں کی تعلیمات کیا تھیں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ گناہوں کا بوجھ تو خود اٹھائے گا، تیری طرف سے کوئی نہیں اٹھائے گا. جو شخص بھی گناہ کر رہا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا. کوئی اور کو پیسے دے کر جو ہے کوئی کہے کہ دنیا میں اتنے پیسے لے لو، میرا جو ہے گناہوں کا بوجھ تم اٹھا لینا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی ہو. اگر نیکی کمائے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، اور گناہ کمائے گا تو سزا ملے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو بھی اس کی محنت ہے، کوشش ہے، وہ عنقریب اس کو دکھائی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ لوٹ کر جانا ہے آپ کے پروردگار ہی کی طرف. وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے کہ جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پیدا کیے جوڑے نر اور مادہ. من نطفة اذا تمنا، ایک نطفے سے جب وہ ٹپکائی جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا، جو پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر رہا ہے اسی کے ذمے ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا بھی. وَأَنَّهُ وَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے دولت مند بنایا اسی نے غریب بنایا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، یعنی یہ رزق کے خزانے جو ہیں خوشحالی اور تندرستی کے ٹوٹلی اس کے اختیار میں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے شعرا کا رب بھی، جو یہ انہوں نے بدھ کا نام رکھا ہوا تھا اس کا رب بھی اللہ ہی ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا عاد کو پہلے. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بعد میں اور کسی کو باقی نہیں چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ان سے پہلے. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور وہ تھے بہت بڑھ کر ظالم اور بہت سرکش. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹی ہوئی بستیوں کو پٹخ دیا. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مراد ہے. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، تو ان پر جو ہے چھا گیا جو چھا گیا، یعنی پتھروں کی بارش جو ان پر ہوئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اب تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے خبردار کرنے والے آئے اسی طرح سے یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں. آزفۃ الآزفہ، آ پہنچی ایک آنے والی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، یعنی قیامت اس کو اللہ ہی سامنے لے کر آئے گا، کھولے گا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. یعنی یہ آخرت کا تذکرہ تو ایسی بات ہے کہ موت یاد آنی چاہیے اور جہنم کے عذاب کی کیفیت سامنے آئے تو انسان کو رونا چاہیے، اور تم مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہو. وانتم سامدون، اور تم کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، پس سجدہ کرو اللہ کو اور اسی کی عبادت کرو. یہ آیت سجدہ ہے، وقفے میں یاد کروائیے گا. سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند، شق ہو گیا چاند. یہ نوٹ کیجئے کہ ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو کہ قوم کے مطالبے پر پوری قوم کو جمع کر کے اور پھر دکھایا جاتا ہے. لیکن یہ جو ایک واقعہ پیش آیا شق القمر کا، یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے غالباً مینا کی وادی میں موجود تھے رات کے وقت. وہاں جو ہے کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیے. اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہے اذن آ گیا کہ ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیے کہ دیکھو ابھی میں یہ اشارہ کرتا ہوں انگلی سے چاند کی طرف، یہ چاند ابھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ واپس جڑ جائے گا. اور یہ پھر ہوا. اور لیکن چونکہ یہ پوری قوم کو نہیں دکھایا گیا تھا اس لیے وہ عذاب والی بات نہیں یہاں پوری ہوئی، اس لیے کہ یہ مطالبے پر پوری قوم کو نہیں دکھایا گیا، یہ بس ایک واقعہ پیش آیا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائے، جبکہ لوگوں میں یہ بات پھیلی اور جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے بتایا بھی کہ ہاں واقعتاً ایسا ہوا ہے. جنہوں نے دیکھا تھا وہ بھی ایمان نہیں لائے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ قوم ایمان نہیں لائی. لیکن عذاب اس لیے نہیں آیا کہ یہ اس طرح کا مشاہدہ نہیں تھا جیسے کہ پوری قوم کو جو ہے اکٹھا کر کے دکھایا جاتا، جیسے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معاملہ تھا کہ وہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو سب کو دکھایا گیا. ایسا نہیں تھا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی، یعنی جب بھی دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلے سے جادو چلا آ رہا ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی جب عذاب ان پر آنا ہے اس کا وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس واقعات
جن میں ان کے لیے تنبیہ ہو سکتی ہے، جن میں اس کے لیے جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی کیفیت ہو سکتی ہے، سبق حاصل کرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھو مختلف رسول آئے، ان کی قوموں پر جو ہے جھٹلانے کے باعث عذاب آئے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ پوری حکمت کی عقل کی بات ہے، لیکن جن کو خبردار کیا گیا ہے ان کے کام نہیں آتی، یعنی جو خبردار کرنے والے آئے تھے وہ ان کے کام نہیں آئے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کے کسی کام نہیں آئے۔ فتول عنہم، اے نبی آپ بھی ان کے پاس سے ہٹ آئیے، لوٹ آئیے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن کو کوئی پکارنے والا پکارے گا انہیں ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف۔ خش عن ابصارہم، ان آنکھیں جھکائے ہوئے ہوں گے یہ، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، نکل پڑیں گے اپنی قبروں سے جیسے ٹڈی دل ہو پھیلی ہوئی، یعنی اب ظاہر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہوں گے وہ اسی زمین کے اوپر ان کی قبریں بنی ہوں گی، تو یہ زمین کے اندر سے جیسے ٹڈی دل جو ہے پھیلی ہوتی ہے، ایسے بہت تھوڑی تھوڑی جگہوں میں سے جو ہے اتنے سارے انسان نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ مہطعین الی الداع، دوڑتے ہوئے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف، جو آواز آئے گی اس کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کہا جائے گا کافروں سے، کہیں گے کافر کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ جہنم کے عذاب والا دن جو ہے وہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور ان کو ڈانٹ لیا، ان کو یعنی ڈرایا دھمکایا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو کہ میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، بس میری مدد کر، یہ تو مجھ پر قابو پانے والے ہیں، میری مدد کر، اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے کھول دیے ان پر آسمان کے پانی، آسمان کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے ٹوٹ کر برسنے والے، یعنی ان پر خوب ڈھیروں ڈھیر موسلا دھار بارش جو ہے برسی ہے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے بہا دیے زمین سے چشمے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، تو مل گیا سب پانی ایک کام پر جو طے شدہ تھا، اوپر سے آسمان سے پانی برسا خوب ڈھیروں ڈھیر، اور زمین نے بھی جو ہے پانی جو ہے اگلنا، زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور یہ دونوں پانی جب مل گئے تو پھر ایک بہت بڑا طوفان بن گیا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے ان کو سوار کروا دیا ایک تختوں اور کیلوں والی یعنی کشتیوں پر، تجری بأعیننا، جو چلتی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، بدلہ لینے کے لیے ہر اس شخص سے جو ناشکری کرتا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور اس کو ہم نے نشانی بنا دیا، بس کوئی ہے یاد دہانی حاصل کرنے والا، سوچنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کوئی ہے سوچنے والا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے بھیجی ان پر ایک تند اور تیز ہوا ایک نحوست والے دن جو چلتی چلی گئی۔ تنزع الناس، اس نے لوگوں کو اکھاڑ مارا۔ کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا وہ کھجور کی جڑیں ہیں جو گری پڑی ہیں، جیسے تیز آندھی کے اندر کھجور کے درخت گر جاتے ہیں اور تنے گرے پڑے ہوتے ہیں، ایسے یہ لاشیں ان کی بکھری ہوئی ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، پھر کوئی ہے سوچنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے خبردار کرنے والوں کو۔ فقالوا ابشرا منا واحدا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم میں سے ہی ایک اکیلا انسان، اس کو ہم رسول مان کر اس کی بات مانیں، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعور، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گمراہی میں ہوں گے اور جنون میں، پاگل پن میں چلے جائیں گے۔ القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہم میں سے یہ فرد ہے جس پر یہ وحی اتری ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، کوئی نہیں، یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ اور شیخی مار رہے ہیں، یعنی یہ بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، سرداروں پر کسی پر وحی آنی چاہیے تھی، یعنی یہ ان کی سمجھ میں آ سکتی نہیں تھی بات کہ بڑے بڑے سرداروں اور چودھریوں کے علاوہ کسی پر وحی آ جائے، تو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کل کو جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لهم فارتقبهم واصطبر، ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، بس انتظار کرتے رہیں اور فرتقبہم، ان کا انتظار کریں اے نبی، اور سہتے رہیں، برداشت کرتے رہیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کو۔ یہ نوح علیہ السلام سے کہا، حضرت
صالح علیہ السلام سے کہا گیا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو سنا دیجئے کہ پانی کی باری ہے ان کے مابین، یعنی اونٹنی کے اور وہاں جو بھی ان کی قوم تھی صالح علیہ السلام کی، ان کے مابین ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے یہ لوگ پانی پیئیں گے. جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اس دن یہ پانی نہیں پیئیں گے وہاں چشمے سے. کل شرب محتضر، ہر ایک جو ہے باری پر پہنچنا چاہیے، یعنی پانی پینے کے لیے جو باری مقرر ہے اس پر پہنچنا چاہیے. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو تو اس نے ہاتھ چلایا اور اونٹنی کی جو ہے ٹانگیں کاٹ دی. فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، پھر ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی. فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ہو گئے ایسے جیسے کہ کانٹوں کی باڑ ہو جو پاؤں تلے روند دی گئی ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، پھر کوئی ہے سوچنے والا. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے خبردار کرنے والوں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے بھیجی ان پر آندھی پتھر برسانے والی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، باقی سب پر وہ پتھر برسے. نجیناہم بسحر، ہم نے سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت جو ہے ان کو نجات دی. نعمتا من عندنا، یہ نعمت تھی ہمارے پاس سے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا جا چکا تھا تو وہ پھر خبردار کرنے والوں کا انکار کرنے لگے، ان کی دعوت کو جھٹلانے لگے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور ان کے مہمانوں کو ان سے لینے لگے، یعنی وہ جو فرشتے تھے اور نوجوانوں کی خوبصورت شکلوں میں آئے تھے ان کو جو ہے ان کے مہمانوں سے لینے لگے، حضرت لوط علیہ السلام سے ان مہمانوں کو لینے لگے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی نگاہوں کو مٹا دیا، ان کی آنکھیں ختم کر دی گئی، اندھے ہو گئے. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اب چکھو میرا عذاب اور میرا جو خبردار کرنا تھا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح سویرے ان پر عذاب پہنچا جو طے شدہ تھا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو سمجھ یاد دہانی کے لیے، بس کوئی ہے سوچنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور پہنچے آل فرعون کے پاس خبردار کرنے والے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، انہوں نے ہماری کل نشانیوں کو، سب نشانیوں کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا زبردست طریقے سے قابو میں لے کر. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ، اب جو تم میں سے کافر ہیں وہ بہتر ہیں ان سے، فرعون سے یا جو قوم عاد قوم سمود ان سے بہتر ہے یہ کافر. اکفارکم خیر من اولئکم، یہ تمہارے جو کافر ہیں کیا ماضی کی کافروں سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا اورات میں تمہارے لیے معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا جو ہے ہماری جو جمعیت ہے وہ بدلہ لینے والی ہے، یہ ہماری بڑی طاقت ہے. یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے مسلمان یہ تھوڑے سے ہیں، کمی کاری لوگ ہیں معاذ اللہ، ان کی کوئی طاقت ہی نہیں، ہماری جمعیت بہت بڑی ہے، ہماری جمعیت بدلہ لینے والی ہے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب ان قریب یہ جمعیت جو ہے شکست کھائے گی اور یہ پیٹ دکھا کر بھاگیں گے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ وہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت، اور وہ قیامت وہ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑا عذاب ہے اور بہت کڑوی شے ہے، آسانی سے ہضم ہونے والی شے نہیں ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور، اور وہ جو مجرم ہیں وہ گمراہی میں ہیں اور جنون میں ہیں. یعنی اصل یہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کے حوالے سے یا رسول کے حوالے سے کہ یہ جو ہے دیوانے اور معاذ اللہ جو ہے گمراہ ہیں. نہیں، یہ جو مجرم لوگ ہیں یہ ہیں گمراہی میں اور یہ پاگل پن میں مبتلا ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالے جائیں گے. ذوقوا مس سقر، ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا مزہ. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے بنائی اندازے سے، یعنی جو شے بھی بنائی اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اس کی صلاحیتوں کا اندازہ مقرر کیا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم نہیں ہے مگر یہ کہ جیسے ایک لپک ہو نگاہ کی. جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو جب اس کو حکم دیتے ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ کام پورا ہو جاتا ہے. تو ہمارے حکم کی حیثیت تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کے پورا ہونے کی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ہی جیسے اعمال کرنے والوں کو، پھر کوئی ہے سوچنے والا؟ یعنی جیسے تمہارے گناہ ہیں، تم گناہ کر رہے ہو، رسول کو جھٹلا رہے ہو، ایسے پہلی قوموں نے جب کیا تھا تو ہم نے عذاب بھیجا تھا، تو تم پر بھی ایسا ہی عذاب آ سکتا ہے، تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی اس سے یاد دہانی حاصل کرنے والا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ،
اور جو بھی انہوں نے اعمال کیے تھے وہ لکھے گئے ہیں اور آنکھ میں، یعنی فرشتے ہمارے جو ہیں انہوں نے سارا ریکارڈ کر لیا ہے۔ بکل صغیر و کبیر مستتر، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل وہ لکھا جا چکا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اور بے شک جو متقین ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان کی جو ہے بہت اونچی شان ہوگی، یعنی اونچے مقام والے اعلیٰ درجے والے جو ہیں فرشتے، ان کے ساتھ اللہ ان کو جو ہے گویا کہ بٹھائے گا۔ اور یہاں پر ہے عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے نزدیک جو اقتدار والا ہے اس کے پاس ان کو جو ہے وہاں پر گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جو ہے محفل میں ان کو جگہ دے گا۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن نے سکھلایا قرآن۔ خلق الانسان، بنایا انسان کو۔ علمہ البیان، اور اسے بیان کرنے کی صلاحیت دی۔ اب ان چار آیات کو جوڑیے، ان سے ایک بہت اہم مضمون بن رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے جو اس کے نام الرحمن میں موجود ہے۔ الرحمن فولان کے وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ اللہ کی اسی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند جو رحمت ہے اس کا مظہر کیا ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن کا علم دیا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ ویسے تو اور بھی علوم ہیں وہ بھی اللہ ہی نے دیے ہیں، لیکن ان میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ اسی طرح خلق الانسان، انسان کو اس نے بنایا، تو باقی مخلوقات کو بھی تو اسی نے بنایا، لیکن تمام مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دی۔ انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا گیا، لیکن اس کی سب سے اچھی، سب سے چوٹی کی صلاحیت وہ اس کی قوت بیانیہ ہے۔ تو اب اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن حکیم، انسان کی سب سے بڑی صلاحیت اس کی قوت بیانیہ، تو وہ قوت بیانیہ پھر کہاں استعمال ہونی چاہیے؟ اس قرآن مجید کو سمجھانے میں۔ جو بھی کوئی ایسا کرے گا اللہ کی رحمت اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے گی، اس کو مل جائے گی۔ یہی وہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس میں یقیناً ناظرہ قرآن پڑھنا، تجوید و قرات کے اصولوں کے ساتھ پڑھنا وہ بھی شامل ہو جائے گا، لیکن وہ شامل ہو جائے گا، اصل شے کیا ہے؟ اس کا فہم، اس کا علم، اس کو سمجھنا اور آگے پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہے وہ جو بات کہی جا رہی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا علم سمجھنے کے اعتبار سے اور پھر آگے عمل کرنے کے اعتبار سے، جو خود علم حاصل کرے، عمل کرے، پھر دوسروں تک اس کا علم پہنچائے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ ہے وہ تم میں سے وہ بہترین لوگ ہیں۔ اس سے آگے کا درجہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہو، وہ قرآن کو سمجھتا ہو، اللہ اسے عمل کی بھی توفیق دے رہا ہو، پھر وہ آگے لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہو، اور وہ دنیا میں کسی مالدار شخص کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اس کو مجھ سے زیادہ ملا ہے، تو اس نے اس کی توہین کی ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ نہیں، جو اس کے پاس ہے وہ بدر جہاں قیمتی شے ہے۔ یہ دنیا کا مال و دولت یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس کے مقابلے میں۔ اصل قیمتی شے یہ ہے، هو خیر مما یجمعون، یہ جو دولت قرآن کی دولت ہے، اس کے علم کی دولت ہے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے جو یہ دنیا کا مال و دولت اسباب جمع کرتے ہیں۔ وہی بات یہاں کہی گئی کہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کے لیے ایک حساب مقرر ہے، اس حساب کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اسی سے دن رات کا نظام چل رہا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت یہ سجدہ کرتے ہیں۔ بعض نے نجم سے مراد جھاڑیاں لی ہیں کہ جھاڑیاں اور درخت، لیکن اس میں یہ اوپر آسمان پر ستارے ہیں بے شمار اور نیچے زمین پر درخت ہیں بے شمار، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے اونچا بنایا اور اس میں میزان رکھ دی، توازن پیدا کر دیا۔ یہ پورا کا پورا سسٹم توازن پر چل رہا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، دیکھو اس توازن کو بگاڑو مت، اس توازن کو برقرار رکھو۔
یہ توازن ہی ڈسٹرب ہوگا تو قیامت آنی ہے، نوٹ کر لیجئے. اور یہ انسانوں کی غلطیاں ہوں گی. اس وقت بھی جو زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سمندر کا لیول بلند ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پڑیں گے. ہماری جو ہے فضا جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے. ایسی فیکٹریز جو ہیں بڑی تعداد میں لگ گئی ہیں کہ جن سے جو ہے پھر وہ آلودگی جو ہے بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور یہ سارا نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی انسان ہی کی غلطیاں ہوں گی جو فائنل جو ہے وہ شو ڈاؤن ہو جائے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ووضع المیزان والی کیفیت رکھی تھی یہ ڈسٹرب ہوگی اور سارا کا سارا نظام پہ ڈسٹرب ہوگا. تو کہا گیا کہ اس میزان میں، اس توازن میں سرکشی مت کرو، زیادتی مت کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور سیدھی ترازو سے تولو انصاف کے ساتھ اور لوگوں کو اور میزان میں کمی مت کرو. اور یہ ہے در حقیقت اشارہ کہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرو. ایک تو پورے کائنات کا نظام ہے جو اللہ کے حکم کے تابع چل رہا ہے، اللہ نے اس میں ایک توازن رکھا ہے، اس توازن کو برقرار رکھو، اس کو سمجھو. ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کرو. جس کا جو حق ہے انصاف کے ساتھ پورا تول کر دو، اس کو کسی کے حصے میں سے کم مت کرو. یہی عدل و انصاف کا نظام ہے. اللہ نے معین کر دیے ہیں لوگوں کے حقوق اور اسی لیے جو ہے میزان اللہ نے اتاری ہے کہ اس میں تل کر ملے جس کو ملے. ایک عام روٹین میں ہو جائے گا کہ اپنے ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، اور یہ کہ ایک عدل و انصاف کا نظام قائم کرو. یہ جب نہیں ہوگا تب بھی پورا دنیا کا نظام جو ہے، یہ کائنات کا نظام ڈسٹرب ہوگا، وہ توازن جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام خلافت قائم ہو اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو. والارض وضعها للانام، اور زمین کو بچھایا ہم نے یعنی فرش کی حیثیت میں مخلوقات کے لیے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن کے میوے پر غلاف ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس بھی ہے اور پھول بھی ہے خوشبودار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں دونوں کا ترجمہ کہہ رہا ہوں. کما جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر ٹھیکرا بن جاتی ہے. وخلق الجان من مارج من نار، اور بنایا جنوں کو آگ کی لپٹ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا، یعنی پورے کے پوری کائنات کا مالک وہ ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، چلا دیے اسے دو دریا ساتھ ساتھ مل کر چلنے والے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرتے، مکس نہیں ہوتے اور ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں. دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. ایک کھارا پانی ہے ایک میٹھا پانی ہے، مکس نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتا ہے ان دونوں سے، کھارے پانی سے بھی اور میٹھے پانی سے بھی، موتی اور مرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے ہوئے سمندر میں جیسے پہاڑ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا آپ کے پروردگار کا چہرہ جو جلال والا ہے اور عظمت والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے مانگتا ہے جو بھی کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی جب پکار رہے ہیں تو چاہے وہ پکار کسی اور کو رہے ہوں لیکن کوئی اور سن ہی نہیں رہا، وہ اللہ ہی ہے جو سن رہا ہے، تو وہ اصلاً اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ اللہ ہی ہے جو سن رہا ہے اور کوئی نہیں ہے سننے والا. کل یوم ہوا فی شأن، اور ہر روز اس کی ایک مصروفیت ہے نئی. ابھی تخلیقات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بھی چل رہا ہے. اللہ کی مصروفیت ہر روز نئی سے نئی موجود ہے، نئی سے نئی تخلیقات کا سلسلہ چل رہا ہے. کبھی اور جو یہ آتا ہے دس یونیورس از ایکسپینڈنگ، یہ یونیورس ابھی پھیل رہی ہے، ابھی آگے سے آگے آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے. شاید اسی کی طرف اشارہ ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ابھی اس کے لیے ہر روز ایک نئی مصروفیت ہے، وہ اس یونیورس کو مزید پھیلا رہا ہے بڑھا رہا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری قافلوں، یعنی انسانوں اور جنوں کے دو بھاری قافلوں، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں. یعنی اب یہ جو ایکسپینڈنگ یونیورس کا جو ہے کانسیپٹ، یہ ہم روک دیں گے اور پھر وہ جو ہے یوم الحشر جو ہے برپا کریں گے اور پھر تمہارا حساب کتاب لیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے تو نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، تو نکل بھاگو اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو ذرا بھاگ کر دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم بغیر دلیل کے وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، بغیر طاقت کے بھاگ نہیں سکتے، اور طاقت تمہارے پاس ہے نہیں اللہ کے مقابلے میں، تم وہاں سے نہیں بھاگ سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، اب یہاں جو یہ مضمون آ رہا ہے لگتا ایسے ہے کہ جو بھی کوئی جو ہے شاید سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم انسان کا اتنا ترقی کرے کہ وہ کناروں سے بھی بھاگنے کی سوچے، تو کہا گیا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر جو ہے صاف آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، وَنُحَاسٌ، اور دھواں ملی ہوئی آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور تم بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگے. یعنی کوئی اگر آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرے گا ان پر فائرنگ ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ یہ اگلے مضمون سے کچھ میل نہیں کھاتی، کہاں فائرنگ جو ہے آگ کے شعلے پھینکنے کی بات ہو رہی ہے اور کہاں ابھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اصحا واقع ہوگی، آسمان جو ہے وہ یعنی اصحا سے پہلے کے حالات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، جبکہ یہ گویا کہ اگر اس کو شمار کریں گے تو جہنم کے عذاب سے شمار کریں گے. نہیں، محسوس ہوتا ہے کہ وہی ہے جو بھاگنے کی کیفیت ہے، اس کے حوالے سے مضمون ہے. واللہ اعلم. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو ہو جائے گا گلابی رنگ کا، جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، یہ بھی سرخ ہو رہا ہوگا، گلابی ہو رہا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے سپر کمپیوٹر سارا ریکارڈ لے کر آ جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو پھر ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور ان کے پاؤں سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ بتاتے تھے. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، طواف کریں گے وہ اس آگ کے مابین اور کھولتے ہوئے پانی کے مابین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ان کے لیے دو باغ ہیں، یعنی ایک جنوں کے لیے علیحدہ، انسانوں کے لیے علیحدہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ باغات بھی، جنتیں بھی دو ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی ایک ادنا درجے کی. یہ اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، جس کی بے شمار شاخیں ہوں گی باغوں کی، وہاں کے سلسلے ہوں گے باغات کے بے شمار، ایک ہی باغ نہیں ہوگا بلکہ باغات کے سلسلے ہوں گے. جنت ایک بہت بڑی جگہ ہے جس کے اندر بے شمار باغات ہوں گے تمہارے لیے، جو تمہاری سلطنت ہوگی گویا کہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغات میں دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے، کئی قسم کے، ہر طرح کے میوے اور کئی قسم کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فرشوں کے اوپر جن کے استر ہوں گے ریشم کے، جن کا اندر کا جو ہے حصہ جو ہے وہ ریشم کا ہوگا، تو اوپر کا حصہ ابرا جسے کہہ دیتے ہیں وہ کتنا ہوگا اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، وہ تو بہت ہی اعلیٰ قیمتی ہوگا. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور میوہ ان باغات کا جھک رہا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تمہیں محنت کر کے جا کے خود توڑنا پڑے، نہیں، وہ تمہیں جو چیز چاہیے وہ خود بخود جھک کر تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان میں عورتیں ہیں نیچی نکاح والیاں، انہیں نہیں چھوا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے، یعنی دو علیحدہ جنتوں کے اندر، جنوں کے لیے علیحدہ اور انسانوں کے لیے علیحدہ.
اور ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ابھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ وہ ایسی ہیں جیسے کہ یاقوت ہوں اور مرجان ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دو کے سوا دو باغات اور بھی ہیں، دو جنتیں اور بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس جی اچھا میں چھوڑ گیا ہوں. هل جزاء الاحسان اس سے پہلے فبأيِّ آلاء پڑھ لیا میں نے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان اور کیا بدلہ ہے نیکی کا سوائے نیکی کے، یعنی جو نیکوکار ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے، اس کے سوا اور کیا جزا ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دو کے سوا دو باغات، دو جنتیں اور بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ گہرے سبز جیسے سیاہ، یعنی وہ باغات جو ہوں گے ادنا درجے کے ہیں اگرچہ باغات لیکن گہرے سبز جیسے سیاہی مائل سب جو ہے سبز ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ان میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں اور انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان باغات میں ہیں نیکوکار حسین عورتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ حوریں ہیں جو کہ خیموں میں رکی رہنے والیاں ہیں. جیسے یہاں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ گھروں میں قرار پکڑو اور زمانہ جاہلیت کی طرح سے اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو. تو کہا گیا وہاں جو حوریں ملیں گی وہ خیموں میں رکنے والی ہوں گی، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، وہ ادھر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں نکلیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ نہیں چھوا ان کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر، قالینوں پر اور انتہائی حسین اور قیمتی بستروں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بہت بابرکت ہے نام آپ کے پروردگار کا جو جلال والا ہے اور عظمت والا ہے. سورۃ الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہو جائے واقع ہونے والی. لیس لوقعتها کاذبہ نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ. خافضۃ الرافعہ پست کر دینے والی ہے بلند کر دینے والی ہے، یعنی نیکوکاروں کو بلند کر دے گی اور گناہگاروں کو پست کر دے گی. اذا رجت الارض رجا جب لرزے گی زمین کپ کپاتے ہوئے. فبست الجبال بسا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر. فکانت هباء منبثا اور پھر ہو جائیں گے غبار اڑتا ہوا، یعنی پہاڑ جو ہیں یہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا اور تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں تقسیم. فاصحاب المیمنہ تو پھر دانے ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ کیا ہی خوب ہیں دانے ہاتھ والے، اچھے لوگ ہیں. واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ کیا برے لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون اور سبقت کرنے والے کیا ہی خوب ہے سبقت کرنے والے، یعنی جب دین کی دعوت آئے، جب مشکل حالات ہوں اس میں آگے بڑھ کر دین کی دعوت قبول کرنے والے، ہر طرح کے مصائب پریشانیاں جھیلنے والے، یہ ہے جو اعلیٰ درجے کی جنت پائیں گے. والسابقون السابقون اور سبقت کرنے والے. اولئک المقربون یہ ہیں جو مقربین بارگاہ ہوں گے، اللہ کے خاص قرب حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے. فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین یہ پہلوں میں سے بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے، یعنی پہلوں سے مراد یہ ہے کہ جو امت کا ابتدائی حصہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہم رکاب تھے، صحابہ کرام تھے، وہ بہت بڑی تعداد میں اس اعلیٰ درجے کی جنت میں جائیں گے. وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے ہوں گے بعد والوں میں، یعنی آج کے ہمارے دور کے اعتبار سے اس میں بھی اعلیٰ درجے کی جنت میں یہاں سے بھی لوگ پہنچیں گے لیکن وہ تھوڑے ہوں گے. اور یہ ہر امت کے اندر ایسے ہی ہوگا کہ جو اس کا اول حصہ ہوگا جو رسول کی تعلیمات کی بنیاد پر رسول کی تربیت کے ذریعے سے جو ہے اچھا کردار کے حامل ہوں گے وہ زیادہ جائیں گے اعلیٰ درجے کی جنت میں، لیکن بعد میں جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنت میں تھوڑے لوگ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ درجے کی جنت عطا فرمائے. علی سرر موضونہ
وہ بیٹھے ہوں گے جڑاؤ تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے آمنے سامنے ایک دوسرے کے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے سامنے پھرتے ہوں گے خوبصورت لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں گے، مخلدون ایک ہی عمر کے رہیں گے، وہ باکواب و اباریق، آب خورے اور کوزے لے کر، وکاسم من معین، اور پیالہ لے کر نکلی ہوئی شراب کا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر دکھے گا نہ ہی جو ہے انسان جو ہے بک بک کرے گا کہ نشے کی وجہ سے بک بک کرنے لگے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوہ جو وہ پسند کریں، جو ان کا دل چاہے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت، اڑنے والے پرندوں کا گوشت جو وہ پسند کریں، وحور عین، اور حوریں ہوں گی بڑی آنکھوں والیاں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی کے دانے ہیں جو اپنے غلاف کے اندر چھپا کر رکھے گئے ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے جو اعمال وہ کرتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ وہاں پر کوئی بک بک سنیں گے، کوئی ایسی بیہودہ بات سنیں گے، نہ ہی وہاں پر کوئی گناہ کی بات ہوگی، جنت کے اندر خیر ہی خیر کی باتیں ہوں گی، کسی یہ لفظ ہمارا وہاں نہیں ہوگا کہ یہ ہمیں گناہ کی طرف اکسائے، وہاں خیر ہی خیر رہ جائے گا انشاءاللہ، الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا سلامتی ہی سلامتی، ہر طرف سے سلامتی کی پکار ہوگی، واصحاب الیمین، اور دانے ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہیں دانے ہاتھ والے، اب یہ وہ جو السابقون اعلیٰ درجے کی جنت تھی، اور یہ دانے ہاتھ والے یہ ادنی درجے کی جنت، فی سدر مخضود، بیری کے درختوں میں ہوں گے جس میں کانٹا نہیں، وطلح منضود، اور کیلے ہیں تہ بتہ، وظل ممدود، اور سایہ ہے لمبا، وماء مسکوب، اور پانی ہے بہتا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہ ہے کثرت سے، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ ہی یہ کہ موجود ہو اور روک دیا جائے، نہیں، ولا ممنوع، منع نہیں کیا جائے گا، ولا مقطوع، یہ بھی نہیں ہے کہ ختم ہی ہو گیا ہے، نہ قطع ہوگا اور نہ ہی روکا جائے گا، وفرش مرفوعہ، اور فرش ہوں گے اونچے لگے ہوئے بنے ہوئے، انا انشأناہن انشاء، اور وہاں گویا کہ جو بھی بلڈنگیں ہوں گی اس کے اندر جو عورتیں ہوں گی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کو ہم نے اٹھایا ہے ایک بہت اچھی اٹھان پر، فجعلناہن ابکارا، پھر ان کو کیا ہے کنواریاں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی کی نیک عورتیں ہیں جو وہاں پر موجود ہوں گی جن کو پھر کنواریاں بنا دیا جائے گا، عربا اترابا، پیار دلانے والی ہم عمر، لاصحاب الیمین، یہ ہوں گی دانے ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے بھی بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے، وثلۃ من الآخرین، اور بعد والوں میں سے بھی بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے، یعنی ادنی درجے کی جنت میں بعد والوں میں بھی بڑی کثیر تعداد ہوگی، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، تیز بھاپ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں، اب دھوئیں کا سایہ جو ہے وہ تو سانس ہی رکے گا اس میں، اور گرمی سے تو کوئی بچت نہیں ہوگی، لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہے نہ اس میں کوئی عزت ہے، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اور یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں خوشحال تھے، عیش و عشرت میں تھے، اور عیش و عشرت میں پڑھ کر آخرت کو، موت کو فراموش کر دیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نظر انداز کر دیا، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ اپنے بڑے گناہ پر اڑتے تھے، رسولوں کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، وکانوا یقولون، اور وہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، اور کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قل ان الاولین والآخرین، نبی کہہ دیجئے کہ ہاں پہلے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون، سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے وقت پر، ایک معلوم دن ہے قیامت کا، اس کا جو وقت طے شدہ ہے اس پر یہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اب اس دن کہا جائے گا اے گمراہو اور جھٹلانے والو، پھر تم ہو لاکلون من شجر من زقوم، کہ بے شک تم کھاؤ گے ایک زقوم کے درخت سے، فمالئون منہ البطون، پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پیو گے اس کے اوپر کڑوا کسیلا پھل کھا کے اس پہ پیو گے کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، پھر پیو گے جیسے تونسے ہوئے انتہائی پیاسے اونٹ پیتے ہیں، یعنی اونٹ جو ہے یہ صحرا میں سفر کرتا ہے تو بعض اوقات اب پانی نہیں ملا تو یہ جو سٹور کیا ہوا ہوتا ہے وہ پانی پیتے پیتے جب وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ تونسنا شروع ہوگا پیاسا، تو جیسے صحرا کے اندر سے پیاسا اونٹ جو ہے نکلتا ہے اور پانی اسے ملتا ہے تو جیسے وہ پیتا ہے، ایسے ہی یہ جو ہے جب یہ جو ہے زقوم کے درخت کا پھل کھائیں گے اس کے بعد یہ تونسے ہوئے اونٹ کی طرح سے پانی پیئیں گے اور وہ ان کی آنتیں تک گلا کے نکال دے گا، معاذ اللہ۔
ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی فوری مہمان نوازی ہوگی سزا و جزا کے دن، جو اصل سزا ہے معاذ اللہ، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، اللہ بچائے اس کیفیت سے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ پیدا ہم نے کیا تمہیں اور ہمارے ہی کفر کر رہے ہو۔ افرأیتم ما تمنون، ذرا تم دیکھو تو جو تم پانی کی بوند ٹپکاتے ہو، نطفہ ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اب تم اس سے آگے تخلیق کرتے ہو یا ہمیں اس کو بنانے والے؟ یہ آگے جو بھی سپرم سیل ایکسل مل کر اور زائگوٹ اور پھر آگے سارا پروسیس، یہ کون کر رہا ہے؟ آگے اللہ کر رہا ہے کہ تم کر رہے ہو؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت جو ہے طے کر دی ہے، ما نحن وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں آ گئے ہیں کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہ کر سکیں، جیسے پہلے پیدا کیا ہے دوبارہ زندہ نہ کر سکیں۔ علی، کس بات سے عاجز نہیں آ گئے؟ علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری طرح جو ہے بدل کر دے دیں تمہیں جسم، جیسے تمہارے آپ جسم ہیں اسی طرح کے، اب ظاہر قیامت والے دن یہ جسم نہیں ہوں گے، اسی طرح کے اور ہوں گے جسم جو اللہ دے گا، اور وہ جسم ایسے ہوں گے کہ جنت میں جب چلے جائیں گے تو کوئی بیماری کوئی تکلیف وہاں نہیں آئے گی، اور جہنم میں خدا نہ خاصہ کوئی چلا جائے گا تو وہاں پھر موت نہیں آئے گی، ورنہ یہ جسم جو ہے یہ تو اگر ایک خاص وقت تک آگ میں جلے گا تو موت آ جائے گی، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، اس جیسے ہوں گے لیکن یہ نہیں ہوں گے۔ تو ہم عاجز نہیں ہے اس بات سے کہ بدل لیں تمہاری طرح کے جسم، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اٹھا کھڑا کریں تمہیں وہاں سے جہاں سے تم نہیں جانتے، تم قبروں سے نکل کر سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم جان چکے ہو پہلی تخلیق کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر یاد دہانی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب پہلی تخلیق کا تمہیں اچھا تجربہ ہو چکا ہے تو دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا دیکھو تو جو تم بوتے ہو، اب وہ جو بھی بیج ڈالنا ہے ہل چلا کر بیج ڈال دیا، باقی یقیناً دیکھ بھال کا معاملہ تو ہے، لیکن باقی جو زمین کے اندر سارا پروسیس ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو کھیتی کو اگاتے ہو؟ ام نحن زارعون، یا ہم ہیں جو اس کو کھیتی بناتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو اس کو روندا ہوا گھاس بنا دیں، فظلتم تفکہون، سارے دن تم باتیں بناتے رہو اللہ کے اختیار میں۔ انا لمغرمون، تو تم کہو کہ ہم تو جو ہے قرض دار ہو گئے۔ اب عام طور پر جو ہے یہ لوگ جو بھی کوئی آگے کھیتی کرتے ہیں تو کوئی قرض ورض لے کر بیج بھی جو ہے ادھار، اور یہ بھی کھاد بھی، ہم تو مقروض ہو گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہمارے پاس سے۔ افرأیتم الماء الذی تستشربون، اب ذرا تم دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے آسمان سے بادل سے اتارا ہے، نازل کیا ہے، یا ہم ہیں بادلوں کے ذریعے برسانے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا کر دیں، فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یعنی ہمارا اختیار ہے، یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، عام روٹین میں ہم نہیں سوچتے ان چیزوں کے بارے میں، قرآن مجید مجبور کر رہا ہے ہمیں سوچنے پر، اور اسی سے پھر آگے ہدایت کا راستہ کھلتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تو آگ جس کو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے؟ ہم نحن المنشئون، یا ہم درخت پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس درخت کو جو ہے یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا ہے اور جنگل والوں کے لیے برتنے کا سامان ہے۔ یہ جنگلات کا نظام، یہ بھی جو ہے کائنات کے نظام میں توازن پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر جنگلات ہم جو ہے کم کر دیں گے تو یہ زمین کے اندر پانی کو روکے ہوئے ہیں، پانی کا لیول زمین کے اندر جو ہے نیچے اتر جائے گا، یہ جان لیجیے اچھی طرح سے۔ جہاں کہیں بھی درخت کم ہو جائیں گے وہاں پانی کا لیول گر جاتا ہے۔ یہ جو جنگلات ہیں یہ پانی کے لیول کو جو ہے برقرار رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے بارشیں بھی وہاں زیادہ ہوتی ہیں جہاں پر جنگلات ہوتے ہیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اور ہم ہر اعتبار سے بیڑا غرق کر رہے ہیں، سارا توازن ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح بیان کیجیے اپنے پروردگار کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی، یعنی صبح کے وقت جیسے رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے اور دن نمودار ہو جاتا ہے، ایسے ہی آسمانی ہدایت آئی ہے تاکہ گناہوں کی تاریکیوں سے بچ سکو۔ یہ اللہ کا نور ہے جو آ گیا ہے۔ تو قسم ہے تاروں کے ڈوبنے کی، وہ تمہارے لیے کتنی بڑی نشانی ہے جو دن آتا ہے بعد میں رات کے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اور اللہ تمہیں احساس دلا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم اگر تم غور کرو سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس سے تمہیں جو ہے حقیقت کھلنی چاہیے کہ رات کے بعد دن کا نمودار ہونا جو ہے اللہ کی کتنی بڑی نشانی۔ ایسے ہی گناہوں کے جو اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت کی روشنی کتنی بڑی ہے۔
انہ لقرآن کریم، یہ ہے قرآن کریم، وہ ہدایت کی روشنی۔ جیسے رات کی تاریکی کے مقابلے میں دن ہے، ایسے ہی جو ہے گناہوں کے اندھیروں کے مقابلے میں یہ قرآن کریم ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ کتاب ہے پوشیدہ، یہ فی کتاب مکنون، یہ لکھی ہوئی ہے ایک پوشیدہ کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ اصل جو قرآن ہے وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر وہ جو پاکیزہ ہیں، فرشتے ہی چھوتے ہیں اس کو۔ اور ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ تلقین کی جا رہی ہے اس کو نہ چھوؤ مگر پاکیزگی کی حالت میں۔ جب اگر غسل کی حاجت ہے تو پہلے غسل کرو، اور وضو نہیں ہے تو پھر وضو کرو، وضو کر کے پھر چھونا چاہیے۔ یہ ہے جو ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، اس کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ ایک اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو جب تک انسان کے دل میں پاکیزگی کی کیفیت نہ ہو، اس کے مضامین کو سمجھ نہیں سکتے۔ کم از کم تقویٰ چاہیے۔ اگر گناہوں کی طرف رجحان ہے تو پھر یہ ہدایت نہیں ملے گی، آدمی کو گمراہی ملے گی اس سے۔ ہاں، نیکی کی طرف اگر رجحان کا پہلو ہوگا، پاکیزگی کا عنصر ہوگا، تو اس سے مضامین سمجھ میں آئیں گے، حقائق کھلیں گے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کرتا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ فبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اب اس بات کو قبول کرنے میں سستی برتتے ہو، اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی برت رہے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم اس میں سے حصہ لیتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ نہیں، یہ اچھا حصہ نہیں ہے جھٹلانا اس کا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جس وقت جان پہنچ جاتی ہے حلق کو، یعنی جب موت کا وقت آتا ہے تو جان پہنچ جاتی ہے حلق میں، جان کنی کا عالم۔ وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، جو مرنے والا ہے جانے والا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظروں کے سامنے جا رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے، تمہیں نہیں پتا ہوتا، لیکن مرنے والا بہرحال فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کے حکم کے پابند نہیں ہو، ترجیعونہا، تو اسے لوٹا لو، ان کنتم صادقین، تم کہتے ہو نہیں یہ بس جینا ہے اور مرنا ہے، بس یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، کوئی کنٹرول میں نہیں ہے ہم کسی کے۔ اگر تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو تو اس کو لوٹاتے کیوں نہیں ہو اگر تم سچے ہو؟ فاما، اور اس وقت جو ہے پھر جو بھی کوئی کرنا چاہے اپنی سی ہر کوشش کر کے دیکھ لے، ٹیڑھی چوٹی کا زور لگا کے دیکھ لے، لیکن جانے والے کو اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے جانا ہے تو اسے روک نہیں سکتا کوئی بھی۔ فاما ان کان من المقربین، پھر اگر مرنے والا وہ تھا مقرب لوگوں میں سے، السابقون السابقون میں سے، فروح وریحان وجنت نعیم، تو راحت ہے اور روزی ہے اور نعمت والے باغات ہیں۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ ہے دانے ہاتھ والوں میں، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو سلامتی پہنچے تمہیں دانے ہاتھ والوں سے۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر مرنے والا تھا جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وتسلیۃ جحیم، اور اس کو ڈالا جائے گا آگ میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہی بات ہے جو یقین کرنے کے قابل ہے کہ یوم الحشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، قیامت ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ہے بات جو یقین کرنے کے قابل ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان سے نوازے، دین کا صحیح تصور عطا فرمائے، اور دین کے جو بھی تقاضے ہم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔